حفاظ قراء شعراء سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ گردن ہلانے کے بجائے جب کوئی پوچھے خیریت ہے تو ایسے نہیں بلکہ اتنے دل سے کہیں۔ جب آپ کہیں گے الحمدللہ تو اگر پریشانیاں ہوں گی بھی تو اللہ بڑا کرم کرے گا۔ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو پریشان کتنے ہیں مگر پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ مرتبوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو آپ اپنا حال اس کو نہ بتاؤ۔ بس جو پیچھے بیٹھے ہیں نوجوان لڑکے، تھوڑے بیٹے آگے آ جاؤ، ادھر کرسیاں جو خالی ہیں نا بیچ میں، ادھر برا نہ ماننا میری بات کا، آ جائیں مہربانی کریں۔ سب لوگوں نے میری بات کو مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو اپنی زندگی میں جو پیچھے جو دو تین لوگ بیٹھے رہ گئے ہیں، ان تک اگر میری آواز نہ پہنچی ہو تو آپ بھی مہربانی کر لیں، اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو آپ تشریف لیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ اپنی زندگی میں یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے بڑی لمبی سعی کے بعد یہ سب حاصل ہوا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو چونکہ لوگ پوچھنے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، لوگ پوچھنے میں کوئی ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی، خلوص نہیں ہوتا پوچھنے میں لوگوں کے۔ اکثر میرا اگر بس چلے تو میں یہ خیریت پوچھنے والی بات ہی ختم کروا دوں، میں یہ کہوں کہ سلام پھر کام، یہ خیریت ہے۔ یہ جب آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ خیریت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر سامنے سے بندہ کہہ دے کہ ہاں آپ پوچھ کے خیریت، اور سامنے سے کہ تھوڑا پریشان ہوں، تو آپ نے تو اس کا نمبر ہی اٹھانا بند کر دیا۔ آپ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کو بلاک کر دیا، آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو سب کو حال نہ بتائیں، سب کو اپنی باتیں روتے نہ پھریں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہیں کیا تب تک اللہ نے تیری عزت کو تیری مٹھی میں رکھا، اور جب تو نے اپنی پریشانی لوگوں کو بیان کر دی تو پھر اب تو رسوا ہونے کی طرف چلا گیا۔ آج میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا ایک فرمان آج ہی پڑھا ہے، پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث العظم تکلیفوں کو چھپاؤ اور کسی کو نہ دکھاؤ، سب کو دکھاؤ گے تو رسوا ہو جاؤ گے، رب کو دکھاؤ گے تو اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ یعنی مصیبتوں کو چھپانے سے اللہ کی محبت، واہ جلدی بولو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور پھر غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بولو کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ان ناک کے اندر ایک رگ ہے، اس سے آپ سونگتے ہیں، ظاہری طور سے یہ اس کا وسیلہ ہے، سبب ہے کہ بھئی ناک کے اندر ایک نس ہے۔ وہ جو نیورو سرجن ہے یا جو ENT اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ناک کی رگ ہے اگر یہ بند ہو جائے، اور وہ دوربین سے دکھائی پڑتی ہے، ایسے دکھے گی بھی نہیں، وہ بھی ڈاکٹر دیکھ پائیں گے، اس کے اندر وہ اگر رگ بند ہو جائے، وہ بلاک ہو جائے، تو پھر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نہ سونگ سکتے ہیں، نہ آپ کو بدبو آ سکتی ہے، نہ خوشبو۔ حالانکہ خوشبو آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے بالکل خوشبو نہیں آتی اس سے پوچھو اس کی زندگی کتنی بدمزہ ہے۔ خوشبو جسے آتی ہے اس کی زندگی کا کیسے وہ برابر ہے۔ اس کے آنگن میں پھول لگے ہوئے مگر وہ سونگ نہیں سکتا، اس کے سامنے کھانے رکھے ہوئے مگر سونگ نہیں سکتا، بہترین عطر ہے وہ سونگ نہیں سکتا۔ تو یہ جو نس ہے یہ آپ کی جو اللہ نے بنائی ہے فری میں، یہ آپ کی جو نس ہے پوری دنیا کی سائنس مل کے اس پہ ابھی صرف تحقیق کر پائی ہے کہ نس ہے، یہ اس نے بنائی نہیں ہے، اور پوری دنیا کی سائنس مل کے ایسی بنا بھی نہیں سکتی۔ کیا آپ کبھی اللہ کے بارے میں غور کرو۔ میرا سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں، میں نئے زمانے کا انسان ہوں، میں مانتا ہوں سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ یعنی سائنس ڈسکور کر رہی ہے، معلومات بتا رہی ہے آپ کو، وہ کچھ نے بنایا تھوڑی اس نے سائنس نے بھائی، سائنس سے۔ اور معاذ اللہ کوئی اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ ہے بھائی؟ وہ سائنس نے بتایا کہ 1.25 لاکھ میل دور چاند ہے، تو اس نے بتایا ہے، بنایا تھوڑی ہے، بنایا تو میرے رب نے ہے نا، ذرا جلدی بولو یار سبحان اللہ۔ ہم اس سے اس فلسفے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کو اللہ نے جتنی بھی، آپ اپنی پریشانی کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ اللہ کے سامنے اس سے کہا کریں، اس سے اپنی تکلیفوں کا بیان کیا کریں۔
غوث الاعظم کا ایک فرمان بیان کر کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا. میرے شیخ فرماتے ہیں غوث الاعظم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. ہے کوئی تو گرمی کی شکایت کیوں ہے پھر؟ گرمی کون ڈالتا ہے؟ جلدی بولو. اور سردی کون کرتا ہے؟ برسات. اور جو برسات پہ اعتراض کرتا ہے پھر وہ کس پہ اعتراض کرتا ہے؟ جلدی بولو, بولتے رہو. اور جو سردی پر ایسا جو اعتراض کرتا ہے وہ کس پر اعتراض کرتا ہے؟ ایک بار ہوا تیز چل رہی تھی, ایک صحابی نے صرف اتنا کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں نہ کہا کرو, یوں کہا کرو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان. اور وہ تو کوئی, جلدی بولو, وہ تو کوئی. تو پھر یہ شکایتیں کیسی ہیں؟ آہ نہ کر لبوں کو سی, اس کے سامنے رویا کر. زندگی میں آسانی ڈھونڈنے والوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی دنیا آسانی کے لیے ہے ہی نہیں. یہاں جو آسانی ڈھونڈ رہا ہے سکون, وہ بے وقوف ہے. یہ دنیا قید خانہ کہا گیا ہے, سجن المومنین. یہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں آپ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے نہیں آ رہی؟ میں زور سے بھی بولوں گا, آپ پریشان نہ ہوں. صحیح بتاؤں, میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں تو زور سے بھی بولتا ہوں. ہاں, یہ رواج ہے کہ جب تک مولانا زور سے نہ بولے تو لوگ تو اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, ہے نا؟ تو ذرا آپ سبحان اللہ وغیرہ کہو ذرا. سبحان اللہ. اچھا, سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں. پھر کہو بھائی. ایک امی بھی نیکی نہیں دے سکتی, ابا بھی نہیں دے گا, اللہ 90 دے رہا ہے. ایک بار میں زور سے بولو ذرا. ماشاءاللہ. اچھا آپ بتاؤ, قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو مجھے بھی یاد کرتا تھا, کسی کہنے پہ کرتا تھا, پھر کیا ہوگا؟ آپ نے میرے بغیر تو یاد بھی نہیں کیا اسے, ہیں بھئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو جس نام سے پکارو گے اسی کا اثر تمہارے دل پہ ہوگا. تم اس کو رحیم کہو گے تمہارے دل پہ رحم اترے گا, تم اس کو کریم کہو گے تمہارے دل میں کرم اترے گا. یعنی تم اس کو جو بھی کہو گے, جیسے بھی پکارو گے, اس کا جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پوچھتا فرشتوں سے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تجھے وہ پاک کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نفلی حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. ذرا زور سے تو بولو یار, زور سے بولو. زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. جنہوں نے یہ پروگرام کرایا انہوں نے کرایا نہیں, اللہ نے توفیق دی ہے نا, اللہ نے. ہاں, تو عیسیٰ علیہ السلام گزر کے جا رہے تھے, وہ واقعہ ایک ہلکا سا ہے. تو وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں ہے. انہوں نے دیکھا تو اسے فالج پڑی ہوئی تھی, پیرالائسس کا مریض تھا, اندھا بھی تھا, اور کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے اور بھی بیماریوں کے مریض دیکھے ہیں, شوگر, یہ وہ, دل کا مریض. سب سے خطرناک جو مجھے اذیت والی بیماری لگی یہ لگی پیرالائسس. ایک انسان 50 سال تک اپنے ہاتھ پیر پہ چلا تھا, اچانک گر گیا. ایک بڑی ٹریجڈی والی بیماری ہے, اور اس کو وہی بیماری ہے, اور آنکھوں سے اندھا بھی ہے, مگر کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری. عیسیٰ علیہ السلام رکے اور بولے یار تو اندھا بھی ہے, پیر بھی تیرے خراب ہیں, ہاتھ بھی تیرے خراب ہیں, اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ تجھے بڑی بیماری نہیں ہے, تیری نظر میں بڑی بیماری کون سی ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ بڑی بیماری ناشکری ہے, مگر میرے رب کا شکر ہے کہ مجھے ناشکری والی بیماری نہیں. تو آج سے اپنی زندگی میں ناشکری کبھی ایڈ نہیں کرنی, شکر ادا کرنا ہے. اور یہ کسی مولانا کا تعویذ لکھنے والے میاں کا وعدہ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے. وہ کہتا ہے لائن شکرتم لا ازیدنکم, تم شکر کرو میں تمہاری حالت بدل دوں گا. یہ زندگی میں بہت. ہمارے صفی اللہ بھائی, قاری صفی اللہ صاحب بڑے اچھے ماشاءاللہ انسان ہیں, اللہ انہیں برکت دے. ہمارے اسلم بلرام پوری نے پڑھا اور ہمارے بھائی نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے. ہمارے قاری رفیع صاحب تشریف رکھتے ہیں, دوسرے امام صاحب ہیں. مجھ سے 1-2 شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, آپ اجازت دیں تو پڑھ دیں. ایسے تو نہیں دیکھیں, ذرا آپ مجھے مسکرا کے دیکھیں. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, مسکرا کے دیکھنا بھی سنت ہے. ایک دوسرے کو زور سے بول کر صحیح بتا رہا ہوں, جو بندہ مسکرائے نا وہ آفت ہے.
جو مسکرانا نہیں جانتا ہو وہ ایک طرح سے لعنت ہے معاشرے پر. اپنے گھر میں چلا جائے نا برے منہ کا انسان, ویسے برے منہ کا کوئی ہوتا نہیں ہے, صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی برے منہ کا نہیں ہوتا. برے منہ کا وہ ہوتا ہے جو مسکرانا نہیں سیکھا. ابھی ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوا, یہ میری بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کو بھی جو کاسمیٹک پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. کون سا کاسمیٹک ایسا ہے جو چہرے کو نکھارتا ہے, یہ آج چہرے کو خوبصورت بناتا ہے, اس کی چمک بڑھاتا ہے. تو انہوں نے یہ ریسرچ کیا کئی سال اور کہا کہ کوئی ایسا کاسمیٹک نہیں بنا, کوئی فیس واش نہیں بنا, کوئی صابن نہیں بنا, کوئی کریم نہیں بنی ایسی جو چہرے کو خوبصورت بنائے. وہ کہنے لگے ایک ہی وہ کریم ہے جو خوبصورتی چہرے کی بڑھاتی ہے, وہ مسکرانا ہے, کہ جو جتنا مسکرائے گا اللہ اس کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت بنا دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت آدمی ہو مسکراتا نہ ہو, اس سے بات کرنے کو دل, اور اگر مسکرانے والا اگر سامنے رنگ کا بھی ہو تو دل کرتا ہے کہ اس سے بات کرو. واہ واہ واہ. تو مسکرانا میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے, سب سے جلدی بولو سب سے بڑی سنت ہے. تو آج کے بعد جب گھر میں جاؤ تو مسکراؤ, واہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا. سبحان اللہ. بچوں کو دیکھ کے مسکراؤ, یہ دکان پہ بیٹھ کے اخلاق دکھاتے ہیں اتنے اپنے گھر میں دکھا دینا تو گھر جنت بن جائے. واہ 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 واہ. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں, آپ کو جتنی ایئر ہوسٹیز لڑکی جا کر کے فلائٹ کے اندر اپنے وہ دکھاتی ہے نا اخلاق, ہر آدمی کو مسکرا کے دیکھتی ہے, آئیے سر ویلکم. اتنا اگر اپنے ایک مرد کے لیے زندگی خرچ کر دینا تو اس کی بھی زندگی جنت بن جائے گی, اس کی بھی جنت بن جائے گی. ہاں, مگر انسان آرٹیفیشل والے اخلاق لیے پڑا ہے. اخلاق کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ کپڑا جو بیچ رہا ہے دکاندار وہ اخلاق والا ہے؟ اس کے یہاں کوئی جب گراہک آیا کسٹمر تو اس نے ایک تھان کھولا, دوسرا تھان کھولا, اس کے سمجھ نہیں, تیسرا کھولا, چوتھا کھولا, پانچواں کھولا, چھٹا کھولا, ساتواں کھولا, اس نے کوئی بھی نہیں لیا, وہ چلا گیا. جب وہ دکھا رہا تھا تو یہ دیکھ لیجئے صاحب, یہ دیکھ لیجئے بھائی صاحب, یہ دیکھ لیجئے, یہ اس نے کوئی نہیں دیکھا نا تو بولا کوئی بات نہیں. جیسے ہی وہ دکان سے اترا ہے اس نے گالی دی, کتنا خراب تھا, اس نے سارے تھان دیکھ لیے ایک بھی نہیں لیا. یہ اخلاق ہے؟ اخلاق وہ ہے جو اپنے گھر میں دکھایا جائے. واہ واہ واہ. جتنے ہم باہر والوں کو اخلاق دکھاتے نا, لکھ لینا, نوٹ کر لینا میری بات, جتنا باہر والے مسکرا کے ملتے نا لوگوں سے, اگر اتنا اپنے گھر میں مسکرانے لگے نا تو ہر گھر میں پھر کسی جھگڑے کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ملے گی, جھڑنے کی جھگڑے کی کوئی صورت ہی نہیں نکلے گی. سارا جھگڑا ہوتا شروع سے ہی سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رہے. بڑا لمبا چیپٹر ہے یہ, تو 2-3 شعر پڑھ دوں 2-3 شعر. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا ہاتھ اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں تو نیند بھی نہیں آیا آپ کو, ہے نا, اور پھر ہاتھ اٹھانے سے دل کی بیماری بھی دور ہوتی ہے ایسے کرنے سے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, آپ ادا سماعت کریں. میں نے ابھی 1 مہینے پہلے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں بیٹھ کے بھی پڑھا تھا, اور میں باپ کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, آپ کو پڑھنا ہے میرے ساتھ. کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے, بس میرا سبحان اللہ. اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل
دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی، ارے آپ کے دل کی درد کی دوا مدینہ نہیں، سبحان اللہ، اگر ہے تو پڑھو، درد دل کی دوا مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ، ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید جس میلاد کا النبی، دیکھا ہوا ٹریبل بنائیں، ٹریبل، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ، یا محمد یا مدینہ ہے۔ اور ویسے بتاؤں آپ کو، مدینے جاؤ، اگر آپ 3-4 موبائل نہیں بدلو گے نا، 1-2 سال ایک ہی موبائل چلا لو گے تو مدینہ چلے جاؤ گے۔ ہاں، ایک رکشے والا مجھے مدینے میں ملا، کہنے لگا میں رکشے چلاتا ہوں، بھی ملا تھا 1 مہینے پہلے، ایسا میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے کہا بولیے کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور میں پاؤں والا رکشہ چلاتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، کہنے لگے 10 سال پیسے جوڑ کے مدینے آیا ہوں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کہنے لگا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی آئی ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری بیوی بولی آپ اکیلے مدینے جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا تو پھر مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ میرا دل نہیں ہے مدینے جانے کا۔ میں نے کہا دیکھو میرے پاس 10 سال میں یہی پیسے جمع ہوئے ہیں، میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ پیسے مدینے کے لیے جمع کیے تھے۔ تو میری بیوی اندر گئی، وہ کہتے ہیں، اور اندر سے سارے زیور میں کے اور سسرال کے لے کے آئی اور بولی یہ زیور بیچ دو، یہ میں اپنے قبر میں نہیں لے کے جاؤں گی، مجھے ایسا کرو میرے نبی کا مدینہ دکھا دو۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگ کچہری میں جا رہے ہیں، خوب پلاٹ لکھوا رہے ہیں اور خوب لمبے لمبے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے ڈرامہ کر رہے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے یہ؟ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہندوستان کے بہت شاعر مدینہ شریف چلے گئے، مگر کچھ دنوں پہلے بڑے حالات خراب تھے۔ جی کئی میں ایسے شاعروں کو جانتا ہوں جو روز نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور لکھپتی لوگ ہیں مگر مدینے نہیں جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، سچ ہے، کہتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میں کہ جھوٹ کو بولتا ہے بے، 10 لاکھ کی کار خریدے پڑا ہے، تیرا دل تڑپ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا نقاشی حضور، واہ 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 واہ۔ مدینہ دیکھ، اور مدینہ پھر جاتے بھی ہیں تو سیلفی بات بن کے جاتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، پھر جیسے خالی جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ جو مدینے سے خالی آ گیا پھر وہ کہیں بھرا نہیں جائے گا، یاد رکھنا۔ مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں، تقدیر بنانے کی جگہ ہے۔ اور تصویریں بناتے ہیں وہاں معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں حضور کے ساتھ، معاذ اللہ شرم بے شرموں کو بے غیرتوں کو شرمانی چاہیے۔ سیلفی لے کے ڈالتے ہیں، وہاں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہاں خوب کھاتے پیتے ہیں۔ تبھی تو اس نے کہا تھا حلیم حاذق نے، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت مانگتا ہے کوئی کوئی، مدینے جاتے ہیں لاکھوں لوگ، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ مدینہ خدا کی قسم مدینے کے لیے لفظ نہیں بنے جو تعریف کی جائے۔ ہاں بتاؤں جو اپنی باپ کے مرنے پہ نہیں رویا، میں نے اسے مدینے سے لوٹتے ہوئے روتے دیکھا ہے۔
وہ غالب تھا جس نے کہا تھا آگرے میں بیٹھ کے، دلی کا شاعر تھا، آگرے میں بیٹھ کے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں، ہاں وہ نہیں خدا پرست، چلیے وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ میرے بریلی کا امام بولا غالب سے ادھر کو مخاطب کر کے، فرمائے یہ کیا بکواس کرتے ہو، یہ کیا کہتے ہو کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، یوں کہو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینہ دیکھ لو نا ایک مرتبہ مدینہ دیکھ لو نا تو پھر کچھ دیکھنے کی طبیعت نہیں کرے گی۔ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں 2017 میں پہلی بار گیا تھا، اب مجھے حضور ہر سال بلاتے ہیں، کبھی دو بار بلا لیتے ہیں میرے سرکار۔ میں پیسہ جمع نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پیسے جمع کرنے سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے، ہاں یہ بہت بڑی خراب بات ہے۔ پیسے کا جمع کرنے والا پیسے کا مالک نہیں، پیسے کا چوکیدار ہے۔ صحیح ہے، نہیں سمجھے بات کو یار، تو چوکیدار نہ بنو، مالک بنو۔ سبحان اللہ۔ میں 2017 میں اب تب سے لے کے 2017 سے لے کے 6 سال 7واں سال چل رہا ہے، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جو مجھے حضور کا مدینہ یاد نہ آیا۔ لیکن نوجوانوں کو میں نے مدینے سے پلٹتے روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے، بلکتے دیکھا ہے، حضور کے روزے سے لوٹنا۔ بتائیے تو پوری کائنات کی وہ ہستی جو میری ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے قدموں میں میں رہ رہا تھا، انہی کا مہمان تھا۔ مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ یار کیا مدینہ ہے، کیا در و بام ہے حضور کے، کیا حضور کا روزہ ہے، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے یار۔ جا کے دیکھو ایک بار مدینہ دیکھ لو گے تو پھر احساس ہوگا۔ میرا امام کہنا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، فرماتے ہیں اصول شریعت کا یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا پھر وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے ممبر سے لے کے میرے حجرے تک کی جگہ جنت ہے۔ فرمایا میرے امام نے اعلیٰ فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ فرماتے جو مدینے آیا وہ جنت میں آ گیا، اور جو جنت میں ایک بار آ جاتا ہے پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، اور بولو تو صحیح طرح یار، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب ذرا شعر سماعت کریں۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، نوجوانوں میرے ساتھ پڑھو، مدینے سے محبت بڑھے گی، پڑھو۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ اس کا ایکو کم کریں، آواز بڑھائیں۔ ایک سوال ہے، اس سوال کے ساتھ ہم تھوڑی دیر بات کریں گے۔ سوال بہت بڑا ہے، کامن نہیں ہے، بہت خاص سوال ہے۔ سوال یہ ہے کیا انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو اللہ نے، انسان نے اپنے لیے فلائٹ بنایا، مقصد ہے۔ انسان نے اپنے لیے موٹر سائیکل بنایا، سفر آسان کے لیے بنایا۔ انسان نے اپنے لیے، انسان نے واشنگ مشین ایجاد کی، کپڑے دھوتی ہے، فریج ایجاد کیا، وہ ٹھنڈا پانی کرتا ہے، کھانے کو محفوظ رکھتا ہے۔ انسان نے اپنے لیے گھر بنایا، برسات سے بچتا ہے، سردی سے بچتا ہے، گرمی سے بچتا ہے۔ انسان نے جو اپنے لیے بنایا وہ سب با مقصد ہے، تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ سوال ہے، سوال ہے کہ نہیں؟ اس کا ایکو کم کریں، سوال ہے کہ نہیں؟ گونج کم کریں، آواز تھوڑی ٹھیک کریں۔ سوال ہے کہ نہیں بولیں گے؟ ایک سوال ہے، اس پہ کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ صرف کمانے کے لیے؟
تو پھر غیر مسلم بھی کماتے ہیں صرف کھانے کے لیے تو جانور بھی کھاتے ہیں، صرف سونے کے لیے تو جانور بھی سوتے ہیں۔ آپ کی اللہ نے انسان جیسی خوبصورت چیز کو کیوں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے بنایا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک۔ اور متاع دنیا قلیل، دنیا چھوٹی ہے، اس کا مال و زر چھوٹا، اس کی آشائشیں چھوٹی، اس کی خوشیاں چھوٹی، اس کے رنگ چھوٹے، مگر انسان نے سمجھا کہ میں یوں ہی پیدا کیا گیا ہوں اور یوں ہی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، سترا نہیں چھوڑا جائے گا، اس سے ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر بات کا حساب ہوگا۔ انسان کو بنایا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ آخرت کی باتیں سنتے تھے، جب آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے اور عرض کرتے تھے میرے مالک کاش عمر نہ ہوتا، عمر ایک دن کا ہوتا، کاش عمر کی ماں عمر کے حق میں بانج ہوتی، عمر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور جنہیں اللہ نے خوف دیا ان کے ذہن میں تو یہ باتیں، مگر آپ کو بتاؤں دل سیاہ ہونے کا میں نے آج ایک تعریف نہیں پڑھی۔ جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہونا بند ہو جاتا ہے، اور جسے احساس ہوتا ہے اس کا دل پوری طرح سے سیاہ۔ جو گناہ کرتا ہے احساس ہو جاتا ہے اس کا دل ابھی تھوڑا بہت زندہ کہیں نہ کہیں جان، اور جس کا دل ایسا ہو گیا گناہ کر کے بھی احساس ختم، تو آپ سمجھے کہ اس کا دل بالکل مردے کی طرح ہو گیا، بالکل مردہ ہو گیا۔ اور یہی میں نے اپنی زندگی میں کتنے زندہ لوگوں کو مردہ دیکھا ہے، نہ ان پر میاں کوئی کسی بات کا کوئی اثر پڑتا ہے نہ کسی چیز کا۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک سوال تھا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ چوراہے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کرے کہ حکومت بڑی خراب چل رہی ہے؟ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ موبائلوں میں لگا رہے، انسٹاگرام دیکھتا رہے، فیس بک دیکھتا رہے، فیس بک دیکھتا رہے، یوٹیوب دیکھتا رہے، وہ پوری فلمیں دیکھتا رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ جنتیوں کو جنت دے دے گا تو جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، یعنی جنت میں کوئی بھی حسرت نہیں ہوگی، کوئی بھی انسان، چونکہ جنت میں تو کیا ہے، اللہ کا سلام ہوگا جنتیوں کے اوپر اور ساری آشائیں سے ہوں گی۔ مگر میرے حضور فرماتے، میرے آقا ارشاد فرماتے، میرے نبی فرماتے، جنت میں جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی۔ وہ افسوس اور حسرت کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ کاش ہم نے جو وقت دنیا میں ضائع کیا فالتو، اس میں ہم نے اپنے اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ واہ کیا بات ہے، بہت نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے۔ یعنی آپ نے جو وقت خراب کیا، اس سے بڑی اور کون سی نعمت آپ کی زندگی کیا ہے؟ وقتی تو ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا، اور یہ جو سانسیں یہ سانسیں نہیں ہیں، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ آپ کی ہر سانس آپ کو موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دن، یہ رات، یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، آپ کو اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ محبوب یہ انسان خسارے میں ہے، محبوب زمانے کی قسم یہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک آدمی اپنا برف بیچ رہا تھا اور کہتا تھا کوئی میرا برف خرید لو ورنہ میری جمع تو میری فائدہ چھوڑو، میری جمع میں بھی میرا گھاٹا ہو جائے گا، میں بہت نقصان میں چلا جاؤں گا، کوئی میرا برف خرید دو، برف میرا پگھل رہا ہے۔ وہ بزرگ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے آج مجھے زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ زندگی بھی برف کی پسلی کی طرح گھل رہی ہے، جیسے اس کا برف نہیں بکا تو یہ برباد اس معنی کر ہو جائے گا، اور اگر یہ سانس بغیر اللہ کے ذکر کے نکل گئی، بغیر
بغیر نیک کاموں کے نکل گئی تو یہ زندگی بھی ضائع ہونے کی طرف جا رہی ہے، یہ زندگی بھی ضائع ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں تقریر کر رہا ہوں، مجھ کو یہ سوچنا چاہیے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے، پروردگار نے آپ کو کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اللہ نے آپ کی تخلیق کیوں کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دن نکلتا ہے، جب دن نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے، اے اہل دنیا، اے دنیا والو، جو تم کو کرنا ہو وہ کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ پھر وہ دن ہمارا شاہد بن جاتا ہے، وہ پھر دن ہمارا گواہ بن جاتا ہے۔ اب جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارے بارے میں گواہی دے گا۔ اب اس دن میں ہم نے جو نہیں کیا اس کا افسوس ہم کو ہونا چاہیے تھا، مگر کتنی راتیں گزر گئیں، مگر کتنے دن گزر گئے، ہم نے اپنے آپ کو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ بس جوانی کے نشے میں کچھ لوگ چور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ جوانی رہے گی، نہیں نہیں، نہ کبھی بڑھاپا رہتا ہے ہمیشہ، نہ کبھی بچپن رہتا ہے ہمیشہ، نہ کبھی جوانی رہے گی ہمیشہ۔ یہ جوانی تو اس وجہ سے اللہ نے تجھے دی تھی کہ تو اس کو سنبھالتا، اس کو مینٹین کرتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جوان کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی ایک جوان توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس علاقے کے سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مگر ایک نوجوان کو اب یہ بات تو سمجھ میں کون سمجھائے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے میری جوانی، ایسے ہی ایک جوان تھا، اس نے 16 سال کی عمر میں سنگنگ کمپٹیشن میں بہت بڑا نام کمایا پڑوسی ملک میں، اسے بہت بڑی ایک مرسیڈیز اس کو گفٹ کی گئی، اور اس مرسیڈیز کو جیتنے کے بعد پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہائی ہو گیا، اس نے پھر دوسرا کمپٹیشن ویریفائی کیا، تیسرا کمپٹیشن، پوری دنیا میں گانے کے لیے بلائے جانے لگا، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، پوری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ خیر اس نے اتنا مال کمایا کہ ایک گھر خریدا ایک شہر میں اور دوسرا گھر خریدا دوسرے شہر میں، اور اس نے 19 سال کی عمر میں شادی بھی کر لی۔ پھر کمپٹیشن، پھر وہ جو ہے وہ گانے گاتا رہا، گانے کی محفلیں اٹینڈ کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ گانا گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا، اور جب بے ہوش ہوا، ہوش میں آیا تو اس کو پتا چلا ڈاکٹر کی ایک رپورٹ نے اس کے پیروں کے نیچے کی ساری زمین نکال دی۔ انسان کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کی ایک رپورٹ کا محتاج ہے۔ ایک رپورٹ نے نہ جانے کتنوں کو گرا دیا ہے، کتنوں کو پسینے آ گئے، کتنوں کی زندگی کی امیدیں چھین لی ہے۔ ایک رپورٹ سارا نشہ اتار دیتی ہے۔ رپورٹ یہ تھی کہ تیرے دونوں گردے خراب ہو چکے۔ اللہ 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 اللہ۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے تقریر کرنے گیا کشمیر، وہ فون مجھے ارجنٹ آیا، بولے ایک صاحب ہے یہ آپ سے میں کہ میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے شاہ صاحب آپ تشریف لائیے، مجھے کینسر ہے اور میں مرنے سے پہلے آپ کی ایک تقریر سننا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے۔ میں نے کہا یار خواہش بڑی ہے، کسی طرح سے میں پہنچا، اس کا نام سلیم تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا سلیم بھائی آپ کو کینسر ہے؟ بولے ہاں اللہ کا شکر ہے۔ میں کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو کینسر ہے؟ بولے تبھی تو شکر ہے۔ کہ سید صاحب کتنے لوگ اچانک مر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں، اٹیک سے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے، مگر اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ ڈاکٹر نے 3 مہینے پہلے مجھے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے، اس کا مطلب 3 مہینے کا ٹائم تھا اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی۔ تو اب میں پوری رات رو رو کے کہتا ہوں مالک اب تو مرنے ہی والا ہوں، اب تو تیری بارگاہ میں حاضر ہونے ہی والا ہوں، مجھ کو معاف کرے، بڑی کوتاہیاں ہو گئی، اب بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا ہاں مگر جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو دل میرا تھوڑا دکھتا ہے، اپنی جیتے جی میں اپنے بچوں کو یتیم دیکھتا ہوں، اس کا انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کے موٹے موٹے آنسو دیکھے تھے، کہتے اب بڑا قرب ملتا ہے اللہ کا، یہ درد مجھے بڑی آسانی دیتا ہے، یہ درد مجھے بڑا سکون دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ درد؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مریض بستر پر جب سانس لیتا ہے تو وہ ایسا کر رہا ہے جیسے تسبیح پڑھ رہا ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ جب مریض بستر پر سانسیں لیتا ہے تو ایسا کر رہا ہے کہ جیسے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار کہ جب وہ کراتا ہے تو ایسا سمجھو صدقہ ادا کر رہا ہے، اور جب وہ چیختا ہے تو حمد بیان کر رہا ہے، اور جب وہ کربت بدلتا ہے مریض تو سمجھو جیسے میدان جہاد میں پیترے بدل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت، یہ اسی مریض کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مریض وہ خیر جب اس کے دونوں گردے خراب ہو گئے، اس کو ڈائلیسس کا نوبت آ گئی۔ دیکھو آپ کے قریب میں کوئی سو رہا ہو تو اس کو ذرا جگا دے، آپ کے پیچھے کوئی سو رہا ہو تو دیکھ لیجیے، اٹھائیے نا ذرا بھائی جان کو اٹھائیے، میری آپ پہ ہی نظر ہے بھائی۔ ہاں ادھر دیکھیں ذرا، آنکھیں بند کر کے میں تقریر نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ لوگ سن لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی۔ میں دیکھو ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ خط کو، جلدی بولو یار میں غلط بات کر رہا ہوں تو بتاؤ، خط کو
اور ڈاکیے کی یہ تو ڈاکیا نہیں کہتا نا آپ سے کہ اب تمہیں ماننی پڑے گی دھارا 144 سے، نہیں نہیں، آپ کو کہاں چلے بھائی، اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈائلیسس بڑا سخت پروسیس ہے، یہ ڈائلیسس جب یہ گردے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس پر ان کو وہ مشین سے اس کو وہ بلڈ نکالتے ہیں اور پھر اس کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرتے ہیں بلڈ کی، اور پھر واپس جو ہے نا وہ اس کے گردوں کے اندر، گردے چونکہ یہی کام کرتے ہیں آپ کے جسم میں۔ اچھا آپ میں سے ایک شخص بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ایسا بیٹھا ہو جس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اپنے گردوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور کہا ہو دل سے رو کے اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے بالکل ٹھیک ہیں، اور نہ جانے کتنے گردوں کے بیمار ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا، میں نے اپولو ہسپتال میں بمبئی کے دلی گیا اور میں نے پوچھا وہاں کے جو ڈاکٹر تھے سینئر، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ یہاں کتنے وہ لڑکے ہیں جو 30 سے نیچے کی عمر کے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں؟ تو اس نے کہا اس وقت 17 لڑکے ہیں، 17، اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور وہ بچیں گے بھی نہیں مجھ سے۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر مسلمان ہے، میری اس سے تھوڑی بات چیت ہے، کہنے لگا یہ صاحب یہ بچیں گے بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اللہ اکبر۔ اس کے ان بچوں کو ان کے خبر تھی، کوئی 18 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی بائک پہ اسٹنٹ کر رہا تھا تو گر گیا، کوئی کیسی گر گیا، کوئی کیسی گر گیا۔ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ اب جو گانا سنتا ہوا مرا تھا اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ، جو فلمیں دیکھتے ہوئے مرا ہے اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ، جو اپنی آنکھیں گندی کر کے مرا ہے اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا مذاق ہے؟ اللہ نے زمین بنائی ہے کہ مذاق ہے؟ آسمان بنائی ہے کہ مذاق ہے؟ یوں ہی یہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کیا فرماتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے کیا زمین آسمان کی پیدائش میں، دن کا رات میں اور رات کا دن میں تبدیل ہو جانے میں اس میں نشانیاں ہیں؟ مگر عقل والوں کے لیے، یعنی صبح شام اور رات جو ہوتی ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جب یہ ایک آیت نازل ہوئی ہے تو میرے نبی رات میں اتنا روئے کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو گھر کے باہر کو نکل گئے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں تو اللہ بخشے گا، اگلوں اور پچھلوں کو بخشے گا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ یہی آیت کہ دن جو ہوتا ہے، یہ رات جو ہوتی ہے، یہ صبح جو ہوتی ہے، یہ شام جو ہوتی ہے، یہ ہمیں موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے صاحبوں نہ کوئی بچا ہے نہ میرے بھائیوں کوئی بچے گا۔ تو سنو اس کو کیا ہوا، اس کا ڈائلیسس ہوتے ہوئے ایک گھر بکا، دوسرا گھر بکا، اس کے بعد اس کی گاڑیاں بک گئی، وہ کل تک وہ مالدار تھا، اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دے دیا، وہ بھی انفیکشن ہو گیا، ٹرانسپلانٹ ٹھیک سے نہ ہو سکا، اس کا گردہ پھر وہ بھی فیل ہو گئے، پھر اس نے بھیک مانگی، پیسے ختم ہو گئے، لوگوں نے بھیک دینا بند کر دی اسے۔ خیر وہ کل تک جو لوگ اسے فون کرتے تھے ایک سیلفی لینے کے لیے جس سے لوگ ترستے تھے، آج وہ لوگوں کو ٹیلی فون کر رہا ہے تو ٹیلی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اسے وقت کہتے ہیں میرے دوست، جب یہ اپنا پیترا بدلتا ہے تو راجہ کو رنگ بنا دیتا ہے، یہ ظالم کو ایک دم برباد کر دیتا ہے۔ وقت جب اپنا مزاج بدلتا ہے تو کسی فرعون کو نہیں چھوڑتا، نہ کسی نمرود کو چھوڑتا ہے، نہ کسی حامان کو چھوڑتا ہے، نہ کوئی اس زمانے کا فرعون بچ سکا ہے نہ اس زمانے کا فرعون بچے گا۔ فرعون سب کو دنیا سے ختم ہو جانا ہے، وقت سب کا آئے گا۔ ادھر دیکھو اب کیا ہوا، اب اس کا یہ ہوا میاں کہ اب اس نے بھیک مانگی، خیر لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ چند بچ نہ سکا، اس کا چہرہ سفید تھا، خوبصورت تھا، کالا ہو گیا، مرتے وقت رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بڑا افسوس ہو رہا ہے، ایک تو بچوں کو دیکھ کر کے 2 بچے ہیں میرے، یہ جیتے جی مجھے یتیم نظر آ رہا ہے، بیوی مجھے بیوہ نظر آ رہی، میرے بچوں کی کوئی مدد میرے ماں کیا کرے گا جبکہ کوئی میرے جیتے جی میرے پاس نہیں بھٹک رہا ہے۔ افسوس کس بات کا ہے؟ کہ افسوس ایک ہی بات کا، اللہ نے آواز دی تو گانے گائے، اللہ نے آواز دی تو میں نے اس آواز کے زور پر عیاشیاں کی، بربادیاں کی، شرابیں پی۔ کاش میں نے جتنا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے گانے گائے، اگر اتنے میں نے اپنے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میں تنہا نہیں ہوتا، میرے نبی کا کرم ساتھ ہوتا۔ میرے یہ حال بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے میرے دوستوں، موقع وقت نہیں دے گا پھر کسی کو۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، کائے میں تشریف لائے، بولو کیوں تشریف لائے؟ کیا کیا حضور نے آ کے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، آپ نے نبی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اچھا ایک بات تو یہ، میلاد النبی جب مناتے ہیں تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ میں کسی بدتمیزی کا قائل نہیں، تمیز خاندان، تمیز والے خاندان سے ہوں،
بدتمیزی نہیں کرتا. کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا جواب بھی بدتمیزی سے نہیں دیتا. مگر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی نبی کا میلاد، تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا فلائٹ کے اندر، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے آپ بریلوی ہو اور بریلوی میلاد مناتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مناتے ہیں. کہ لگا یہ کیا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں یہ ٹھیک ویک کا مسئلہ آپ سے نہیں پوچھتا، آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے. بولیے. میں نے کہا میں یہ بس میں نہیں پڑھ رہا ہوں جائز ناجائز میں، آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے. بولے کیا؟ میں کہا اگر آپ کو یہ خبر ہو جائے کہ آج کے دن آپ کے نبی تشریف لائے تو آپ کیا فیل کریں گے، کیسا لگے گا؟ کہنے لگے مجھے بہت اچھا لگے گا. اگر مجھے یہ لگا کہ آج ہی کے دن نبی تشریف لائیں تو میں خوش ہو جاؤں گا. میں نے کہا بس وہی خوشی ہم مناتے ہیں اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبی 12 کو نہیں آئے 8 کو آئے تو آپ 8 کو منا لو. بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو صحیح بھئی. اگر تاریخ کا ہی جھگڑا ہے تو اپنی تاریخ پہ منا لو نا. کہیں چاند ایک دن پہلے دکھتا ہے، کہیں ایک بار عرب میں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں بعد میں ہوتی ہے، تو وہ بھی مناتے ہیں تو آپ بھی مناتے ہو. اب ایک صاحب بولے کہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں لکھا ہے کہ صدر اللہ فاضل کا جو استاد تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا ربیع الاول والے دن، بولے صاحب دیکھیے حضور کا لوگ میلاد منا رہے ہیں اور حضور کے زمانے میں تو حضور کا میلاد منایا نہیں گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کہ تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ بولو تو صحیح ذرا یار، یہ بھی تو حضور کا ہی زمانہ ہے نا. بولو تو صحیح ذرا یار. اچھا جس کے یہاں آتا ہے وہ خوشی مناتا ہے، یہ اصول ہے. جس کے یہاں بچہ بورن ہوگا، جس کے یہاں پیدا ہوگا وہ خوشی منائے گا. امی خوشی مناتی، سب سے پہلے ماں کو خوشی ہوتی ہے، پھر باپ کو خوشی ہوتی ہے، پھر چچا کو، پھر بھائیوں کو، بہنوں کو. جس کا بھائی آیا وہ خوش ہو رہا ہے، جس کی بہن آئی ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جس کا بیٹا آیا وہ خوش ہو رہا ہے، جس کا پوتا آیا وہ دادا خوش ہو رہا ہے، جس کا چچا آیا. پڑوسی کو تو خوشی نہیں ہو رہی، اس کے گھر تھوڑی بچہ پیدا ہوا ہے. جس کے گھر آتا ہے اس کا خوشی مناتا ہے. جس کا پوتا آیا اس نے خوشی منائی، جس کا بھتیجا آیا اس نے خوشی منائی. تو جس کا نبی آیا ہے وہ خوشی منا رہا ہے. بولو تو صحیح ذرا یار، ارے بول کے سنا ذرا زور سے. جس کا آیا وہ خوشی، جس کا آیا وہ خوشی. ارے میرے حضور کے آنے پر تو فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. جبرائیل نے جھنڈے لگائے ہیں. میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، اگر عقل مند ہو واقعی میں تو پیغام دے رہا ہوں آپ کو. آپ کہہ رہے ہو 8 کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے ہم 12 کو منانا ہے، آپ 8 کو منا لو. کیا بات ہے، مناؤ تو تمہیں ضد یہ ہے کہ نہ منائی جائے. تو ہم آپ کو یہی کہیں گے، محبت کا اصول یہی ہے کہ حضور آئے، اللہ کی نعمت آئے تو شکر ادا کرو. تم نعمت کی بات کرتے ہو، ذرا غور تو کرو. اب آپ سے میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور کریں، آپ ذرا توجہ کریں. آپ گئے، یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کا بھی دل ہے. اگر دل نہ ہو تو کیسے عیسائی زندہ رہے گا؟ اگر دل نہ ہو تو کیسے پارسی زندہ رہے گا؟ اگر دل نہ ہو تو کیسے بدھسٹ زندہ رہے گا؟ اگر دل نہ ہو تو کیسے کافر زندہ رہے گا؟ اگر دل نہ ہو تو کیسے مسلمان زندہ رہے گا؟ اگر دل نہ ہو تو کیسے رافضی زندہ رہے گا؟ اگر دل نہ ہو تو کیسے کوئی بدعقیدہ زندہ رہے گا؟ مگر میرا امام بریلی کے اعلیٰ حضرت کسی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ یہودی کے دل کو دل مانے، نہ عیسائی کے دل کو دل مانا. وہ کہتے وہ نہ یہودی کے دل کو دل مانا، نہ پارسی کے دل کو دل، نہ بدھسٹ کے دل کو دل، نہ کسی سنی کے دل کو دل مانتے ہیں. تو پوچھا احمد رضا کس کا دل ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل، یہ سیٹی کیوں بج رہا بار بار، اس کو بند کر دیجیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں. اچھا اعلیٰ حضرت ایک شعر آلات کے قصیدے نور کا مطلع ہے. حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اس پر ایک صاحب ہے ہمارے دوست، انہوں نے یہ کوئی اعتراض کیا تھا، مگر ان کا اعتراض کوئی برے غلط بے میں نہیں تھا. انہوں نے تنقید کی تھی، مگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور تو مکے میں پیدا ہوئے، اور اعلیٰ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، اور اعلیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا صبح مکے میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو اعلیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی. تو اس کا جواب میرے پاس 1 سال پہلے نہیں تھا، مگر بعد میں اب جب میں نے پڑھا ہے تو میرے پاس ہلکا سا جواب ہے، ہلکی سی تشریح کر رہا ہوں، حالانکہ میں تشریح کے لائق نہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. جو مدینے میں صبح نہیں ہوئی تھی، حضور تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ صبح ہوئی ضرور تھی مدینے میں. بات یہ تھی کہ مدینے میں یہودی تھے اور مکے میں یہودی نہیں تھے. اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب ایک ستارہ سرخ رنگ کا چمکے گا، اس ستارے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آخری نبی آئیں گے. تو میاں یہودی وہ
چیک کرتے تھے، دادا نے چیک کیا، پھر پوتے نے، پھر پرپوتے نے، خیر وہ چیک کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتا تھا اپنی اولاد سے کہہ کے جلاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ چیک کر لینا، جب ایک سرخ رنگ کا ستارہ آئے تو پھر آمنہ کا لال کے آنے کا وقت ہوگا۔ ایک دن ایک یہودی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا مدینے کے اوپر آسمان پر ایک چاند، ایک ستارہ چمکا، اور وہ ستارہ چمکا پوری دنیا میں مگر دیکھا گیا مدینے میں۔ جب اس نے دیکھا تو وہ نیچے اتر کے بولا کسی بچہ ہونے والا ہے، کسی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہاں مدینے میں تو کسی کے بچہ مولود نہیں ہونے والا۔ تو کہنے لگے مدینے میں تو نہیں مگر مکے میں سنا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں پر کوئی بچہ ان کا پوتا آنے والا ہے، ان کی بیوہ بہو کے یہاں پر آمنہ کے۔ کہنے لگے پھر وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ساری نشانیاں یہ بتاتی ہیں یہ ستارہ اسی کا صدقہ لینے آیا ہے، وہ آمنہ کا پیارا ہے، وہ نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا، بولو تو صحیح ہے۔ دیکھو یہ مائک تو بہت اچھا ہے مگر آپ بھی تو ضرور زور سے بولو نا۔ صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا، اور میں تو میری تو آواز کسی دنیا کے مائک نے آج تک خراب کی نہیں، یہ مطلب سرکاری ہے، ذرا زور سے بولو۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر کام کرتی رہتی ہے، پھر بھی زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا میں ایسی دعا کرتا ہوں یا اللہ جب تک میں حضور کا ذکر کرتا رہوں زندہ رہوں، حضور کا ذکر کرتا رہوں۔ حضور تشریف لے کے آئے، صبح طیبہ میں یہی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ اچھا حضور تشریف لائیں گے تو اور بھی بچے، میں بھی پیدا ہوا، آپ بھی پیدا ہوئے، یہ جو ماشاءاللہ ہمارے صفی اللہ بھائی بھی پیدا ہوئے، یہ قاری رفیع صاحب بھی پیدا ہوئے، یہ ہمارے اسلم بلرام پوری صاحب بھی پیدا ہوئے، ساری دنیا پیدا ہوئی ہے، آپ بھی پیدا ہوئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے 9 مہینے کی گندگی باہر کو آتی ہے جس سے بدبو آتی ہے، اس کے بعد بچہ باہر کو آتا ہے، پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے جو ماں کی آنس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، اور اسے کاٹنے کے بعد پھر بچے کو نہلایا جاتا ہے، پھر ماں کی گود میں دیا جاتا ہے۔ یہی بچے کا اصول ہے، ختنے کی جاتی ہیں بچے کی بعد میں۔ وہ کہتی ہے سیدہ شفا، حضور کی لیڈی ڈاکٹر، ان کا نام ہے سیدہ شفا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں آمنہ خاتون کے گھر میں گئی، کمرے میں گئی، حضور آنے والے تھے تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے کہا آمنہ آپ نے چراغ نہیں جلایا؟ وہ کہنے لگی میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے اور میرا بچہ یتیم ہے، اور ہمارے پاس میرے گھر میں کوئی تیل نہیں ہے۔ تو وہ کہتی میں ان کے پاس گئی اور جا کر کے میں بیٹھ گئی، کہتی ہے حضور کے آنے سے پہلے جب بچہ آتا ہے تو گندگی پہلے باہر آتی ہے، پھر بچہ باہر آتا ہے، مگر جب حضور تشریف لانے والے تھے تو گندگی باہر نہیں آئی بلکہ خوشبو آنے لگی۔ ان کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب حضور آئے تو سرکار دو عالم کی ناف کٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ نہائے ہوئے آئے تھے، میں نے اٹھا کے دیکھا تو ان کی ختنیں تھی، ان کا چہرہ خوبصورت تھا، میں ایسے دنگ رہ گئی، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا آمنہ میں نے مکے میں بڑے بچے دیکھے مگر آپ کی طرح بچہ نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لے کے بولی کہ لگی میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے بھی اپنے لال سے زیادہ خوبصورت مدینے میں کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کے دادا کی گود میں دیا گیا، کہ لگے تم کہتی ہو مدینے میں، اور آمنہ تم کہتی ہو مدینے میں، شفا تم کہتی ہو مکے میں۔ اس بوڑھے نے دنیا گھومی ہے مگر میں نے دنیا میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک۔ اچھا اے بھائی ادھر دیکھو، بات نہ کرو آپس میں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا حضور آئے تو وہ کہتی ہیں شفا میں نے حضور کو لٹال دیا۔ اچھا حضور کو جب لٹالا تو اور میں نے کہا لٹال دیا، کہنے لگی میں نے دیکھا اچانک انہوں نے کربٹ لی، اور کربٹ لینے کے بعد وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے بالکل سجدے کی طرح سجدہ کیا، کوئی پٹ نہیں پڑ گئے پیٹ کے بل، نہیں حضور نے سجدہ کیا، ناک لگائی، باقاعدہ اپنی پیشانی لگائی، اور کیا بتایا کہ میلاد والا اکیلا نہیں آیا ہے بلکہ میلاد والا نماز ساتھ میں لے کے آیا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ زور سے تو بولو یار۔ حضور آئے، آتے ہی سجدہ کیا میرے نبی نے۔ اچھا حضور کا بچپن، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے، میں نے بڑے زاویے سے جس زاویے سے پڑھا ہے، بڑا درد ہے، اتنا میں نے درد دنیا کے کسی بچپن میں نہیں پایا۔ حضور تشریف لائے نہیں ہے کہ ابا کا وصال ہو چکا ہے، ماں نے یہ صدمہ سن لیا ہے، اور جب پیدا ہوئے تو کوئی دائی مدینے میں مکے میں حضور کو لے کے نہیں جاتی، دائی آتی ہیں مالداروں کے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، سارے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، مگر چونکہ حضور یتیم ہے تو کوئی دائی لے کے نہیں جاتی۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا دائی سے،
تم سب جاتی ہو آتی ہو، میرے بیٹے کو کیوں لے کے نہیں جاتی؟ تو دائیاں کہنے لگی آپ کے بیٹے کو کیسے لے کے جائیں، آپ کا بیٹا یتیم ہے، اور یتیم بچے کو لے کے جائیں گے تو اس کا باپ تو ہے نہیں، کون بدلہ دے گا؟ یہ کہہ کے جب وہ چلی گئی تو حضور کو اپنی گود میں لے کے سیدہ آمنہ نے رونا شروع کیا اور کہنے لگی اے میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا مت کرنا، آج تو تجھے کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری اس وجہ سے کہ تیرے باپ نہیں ہے، مگر ایک دن دیکھنا کہ پوری دنیا میں تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہوں گے، مدینے کا بھی تو مالک بنے گا اور مکے کا بھی تو مالک بنے گا میرے لال۔ حضور 6 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے ہو گئے ذرا بولو؟ حضور 6 سال کے ہو گئے، میرے آقا کریم 6 سال کے ہو گئے۔ اور جب میں اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا چھوڑ کے، حضور جب 6 سال کے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سیدہ آمنہ حضور کو لے کر کے مکے سے مدینے کی طرف جا رہی تھی، اپنے شوہر کی قبر پہ جانے کا ارادہ تھا، اپنے میکے جانے کا ارادہ تھا۔ جناب عبد المطلب نے منع کیا، دیکھو آپ نہ جاؤ آمنہ۔ سیدہ آمنہ نے اصرار کیا، وہ انکار کرتے رہے، مگر جب اصرار زیادہ ہوا تو وہ کہنے لگی کیا آپ مجھ کو میرے میکے نہیں جانے دیں گے؟ کیا آپ مجھ کو میرے شوہر کی قبر پہ نہیں جانے دیں گے؟ خیر اجازت دے دی دادا نے، مگر حضور کو دیکھ کے گود میں آخری بار تک دیکھ کے بہت چوما پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو لا کے بوڑھے عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے جا جا میرے بیٹے، مگر جب تیرا باپ گیا تھا تو واپس نہیں آیا تھا، میرا دل بڑا دھڑکتا ہے۔ حضور کو لے کر کے جب ایک لمحے کے لیے بھی پوتے کو جدا نہیں کرتے تھے اپنے آپ سے عبد المطلب، جب حضور کو لے کر کے سیدہ آمنہ نکلی اور جب نکلی تو پھر ام ایمن کو ساتھ میں بھیج دیا، اونٹ پہ بیٹھ کے پہلا سفر 6 سال کی عمر میں مکے سے مدینے کا کیا۔ مدینے میں جب حضور پہنچے تو حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ حضور کا چہرہ چھپ ہی نہیں سکتا تھا، جو کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور اگر چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرتے، اگر حضور سورج کو واپس نہ بلاتے، اگر پیڑ کو نہ چلاتے، پھر بھی نبی کا چہرہ کافی تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، ایسا حضور کا حسن تھا۔ تو حضور کا جب انٹری مدینے میں ہوئی نا تو سارے لوگ کہنے لگے، دیکھ کے حضور کو کہنے لگے کہ یہ جو یہودی تھے یہاں کے، وہ حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے یار یہ تو اللہ کا آخری نبی لگتا ہے، ساری نشانیاں وہی ہیں۔ حضور جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا، ذرا زور سے تو بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم چلے، میرے آقا کریم مدینے میں آ گئے، مدینے شریف میں میرے نبی کریم آ گئے، مدینے میں اپنی نانی کے گھر رہے، مگر آپ کی والدہ آپ کو اپنے شوہر کی قبر پہ لے کر کے گئیں، اور جب شوہر کی قبر پہ لے کر کے گئیں تو ایک بیوہ عورت جب شوہر کی اپنی قبر پہ حاضری کرے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ آپ میں لفظوں میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب وہ قبر پہ گئیں تو انہوں نے کچھ باتیں کہیں اور یہ کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے عبداللہ، اللہ نے آپ کو بہت حسین بنایا تھا، مگر آپ کاش آپ دیکھ پاتے کہ جتنا خوبصورت آپ کا بچہ ہے اتنا نہ مدینے میں کسی کا بچہ ہے نہ مکے میں کسی کا بچہ ہے، جیسا آپ کا بابرکت بچہ ہے ایسا کسی کا بیٹا نہیں۔ عبداللہ یہ کہہ کہ سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہت روئی، اور سیدہ آمنہ نے پھر حضور کو اٹھایا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے میرے نبی پاک کو اونٹ پر سوار ہو کے پھر جب یہ باتیں ہونے لگی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخر نبی ہے، تو ان کا دل تھوڑا گھبرایا اور انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ راستے میں چلتے چلتے ابا کے مقام پر ان کی طبیعت بگڑ گئی، وہ زمین پر لیٹی اور ریت پر لیٹ گئی۔ وہ کہتی ام ایمن، میں نے کہا اے آمنہ آپ ریت پہ کیوں لیٹتی ہیں، میں آپ کے لیے چادر بچھا دیتی ہوں۔ کہا چادر کا وقت نہیں، میرے بیٹے کو قریب لاؤ، وقت میرا قریب ہے۔ بیٹے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میرے لاڈلے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، میرے لاڈلے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر عروج کے ساتھ زوال ہے۔ میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے، میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی نبی کا نام، کسی نبی کی ماں کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا، کسی نبی کی ماں کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام الا ماشاءاللہ، مگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا ہوگا، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، کسی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال فوراً حضور کا خیال آ جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے، میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ سیدہ آمنہ نے آخری بار نظر ڈالی اپنے بیٹے کے اوپر اور کہا میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں، اور یہ کہہ کے بالکل 20 صحرا میں سفر میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، یتیم بچے پر آخری نظر ڈالی اور کلیجے میں دھکا سا لگا، کچھ آنسو کے قطرات اپنی ان کی آنکھوں کے ساتھ نیچے کو آئے گال پہ ٹھہرتے ہوئے، اور پھر سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا۔ جب آخری نظر ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کر لی تو حضور نے پھر اپنی ماں کو آواز دی، میری ماں بولیے، ماں نہیں بولی، پھر کہتی ام ایمن، حضور نے پھر گال پہ ہاتھ مار کے کہا ماں، پھر نہیں بولی، پھر حضور نے اپنی ماں کو ہلایا ماں، پھر ماں نہیں بولی، تو ایسا لگتا تھا کہ ابا کے ٹیلے بھی رونے لگے۔ حضور اپنی ماں ماں ماں
کہہ کے رونے لگے. ایسا لگتا تھا نبی کے ساتھ ابا کے ٹیلے بھی رونے لگے ہیں. مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. میں نے حضور کو اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کی ماں کو اوپر جا کے قبر دفن کر دیا. وہاں پہ دفن کیا ابا کے ایک پہاڑ پر, ایک ٹیلے پر جو 50-60 فٹ اوپر ہے. کہتی میں نے وہاں جا کر کے انہیں دفن کر دیا اور دفن کر کے واپس آئی تو میرا ہاتھ پکڑے پہ انہیں لے کے جا رہی تھی انہیں اب مکے کے لیے, مگر انہوں نے میرا ہاتھ اچانک چھڑایا اور اوپر چڑھ گئے. اور میں نے جا کے دیکھا, جب میں اوپر چڑھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا حضور اپنی ماں کی پتھر سے چپٹے ہوئے اور چپٹ کے کہتے ہیں میری ماں آمنہ آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ پورے مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. میری ماں آپ کو پتا تھا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کا پورا گھر ہوتا ہے, وہ اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے. مگر میرے نبی ایسی جگہ یتیم ہوئے, نہ پھوپھی ہے, نہ تائی ہے, نہ خالہ ہے, اکیلے ایک صحرا ہے, ٹپتا ہوا ریگستان ہے. میں نے وہ جگہ 2 بار دیکھی ہے جہاں حضور کی امی کی قبر ہے. آج بھی وہ جگہ صحرا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ 70,000 تقریباً صحابہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے مدینے سے مکے, اور حضور ایک جگہ ٹیلے پہ چڑھے بیٹھ گئے. حضور نے دونوں پاؤں اوپر کیے اور بہت رونے لگے. ہم آگے بڑھے, میں نے عرض کی حضور آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا, عمر اپنی جان دے دے گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا. میرے نبی آپ کیوں روتے ہیں, کیا غم ہے میرے حضور کو؟ حضور نے سر اوپر اٹھایا تو پورا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا. فرمایا دیکھتا نہیں عمر, یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. آج سے 55 سال پہلے میری ماں یہاں پر مجھے چھوڑ کے گئی تھی میری ماں, اور آج 61 سال کی عمر میں میرے نبی اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون پیغمبر ہے, جب یہ کون رسول ہے, کس پیغمبر کو ہم نے بھلا دیا, یہ کون رسول ہے؟ فرماتے دیکھ عمر, یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے, یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو کریں. اللہ اکبر. آج مائیں گھروں میں ہیں تو ان کی کوئی قدر نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ماؤں کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ نوکرانیوں والی زندگی گزار رہی ہے, وہ ڈر رہی ہے اپنے بچوں سے, باپ ڈر رہا ہے اپنے بچوں سے. میرے آقا کے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا ہے. تیسری مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا, عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے, جب اپنے باپ کے اوپر زبان درازی کر دیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. او میرے بھائیوں, او میرے دوستوں, او میرے صاحبوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مائیں ہمیشہ نئی بڑھاپے میں آتی ہیں, تھوڑی بہت خدمت کروا کے جنت دے جاتی ہیں, مگر آج اس خدمت سے بھی منہ موڑ لیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, مالک بن دینار کہتے ہیں حج کرنے گیا تھا, میں حج کر کے لیٹا تھا تو میں نے سوچا کیا پتا کس کا حج قبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا. یہ سوچا تھا حج کے دن, کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا, یہ میں سوچ رہا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میں سو گیا, میری نیند آ گئی, اور جب میں سویا تو مجھے حاتب غیب سے آواز آئی اللہ نے سب کے حج قبول کیے اس سال, مگر صرف محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا. کہتے میں اٹھا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں, یہ انڈیا کا خیمہ ہے, یہ پاکستان ہے, یہ وہاں کے لوگ ہیں, ایسی بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ خیمے لگتے تھے اس زمانے میں. میں نے کہا کدھر بلخی لوگ؟ کہنے لگے پہاڑ کے بست میں اس طرف ہے. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلخیوں کو پہنچا, میں نے بلخیوں سے پوچھا محمد بن ہارون معلوم, جانتے ہیں محمد بن ہارون؟ بولے ہاں جانتے ہیں, وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, نیک انسان ہے, سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے. ادھر دیکھ وہ نماز پڑھ رہا ہے, دیکھا تو وہ نفل پڑھ رہا تھا. کہتے میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا اور وہ آدمی تھا, اور اس نے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا بتانے آئے ہو. کہا کیا بتانے آؤں؟ کہ یہ کہنے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ 24 سال سے یہی ہو رہا ہے, لگاتار 24 ماہ حج کیا میں. کہتے ہیں حج کرنے آتا ہوں, احرام باندھتا ہوں, کعبے میں آ کے روتا ہوں, حرم کو دیکھ کے روتا ہوں, پھر حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں, پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. میں پورا جو ہے وہ طواف کرتا ہوں, رکن یمانی پر, رکن عراقی پر, رکن شامی پر, ملتزم پر, حتیم پر دعائیں مانگتا ہوں, اور پھر
پھر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر حرم میں روتا ہوں، پھر صفا مروہ کرتا ہوں، پھر بال منڈاتا ہوں، پھر اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہوں، مینا جاتا ہوں، مینا کے کیمپ میں روتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر صبح کو جاتا ہوں 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں میں وہاں جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں دعا مانگنا سنت، خوب روتا ہوں، ننگے سے دعائیں کرتا ہوں اور خوب روتا ہوں اپنے گناہ کو یاد کر کر کے۔ اس کے بعد عصر پڑھتا ہوں، عصر کے بعد مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے پڑھتا ہوں، بالکل ننگے، بالکل بغیر کسی چھت کے لیٹ جاتا ہوں اور پوری رات وہاں روتا رہتا ہوں۔ پھر منا جاتا ہوں، پھر میں رمی کرنے کے لیے جمرات جاتا ہوں، وہاں پہ شیطان کی کنکری مارتا ہوں، اور جمرات سے نکلنے کے بعد میں پھر طواف کرنے کعبے جاتا ہوں، کعبے کا طواف کرتا ہوں، پھر صفا مروہ کرتا ہوں، پھر آ کے قربانی کرتا ہوں، اور قربانی کر کے اپنا سر منڈاتا ہوں، اور منڈانے کے بعد بیٹھتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال ہو گئے لگاتار حرم کی خاک چھانتے چھانتے، مالک میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیوں؟ کہا میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، شراب پیتا تھا جوانی میں، اور شراب کے نشے میں رمضان کے مہینے میں گھر آیا، کہا اماں کھانا دے دے، روٹی بنا رہی تھی اماں۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، ایک تو شراب پیتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا، بے غیرت ہے تو، کون بے شرم؟ کہتے غصہ آ گیا اس کے الفاظ پر، میں نے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے تیش میں مارا، وہ بنا رہی تھی روٹی، گر گئی وہ نیچے تندور میں، گرم گرم آگ، وہ سخت تندور تھا، بھڑک رہی تھی آگ، گری میری ماں، اٹھ نہ سکی، جلنے لگی، چیخنے لگی۔ میں شراب کے نشے میں لت پت تھا، مجھے اٹھا کے اندر رکھ دیا، اور جب میں چیخیں سنتا رہا، جب آنکھ کھلی دوسرے دن تو میری بیوی کپڑے رکھ رہی تھی، پیکنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں تیرے گھر سے نہیں رہوں گی، اپنے مائیں کے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے ماں کے قاتل کے ساتھ کون رہے گا، تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہا ہاں مر گئی، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی، تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی مر گئی، سردیوں کے دنوں میں تم نے پیشاب کیا، بستر گیلا ہو گیا، پھر اس نے کیا کیا کہ خود گیلے میں سو گئی، پھر تجھے سوکھے میں سلانے والی۔ یہ ڈائپر آج کی ایجاد ہے میرے دوست، ہماری اور تمہاری ماں نے بڑی مشکل سے ہمیں پالا ہے۔ آج کی ماؤں کے لیے حالانکہ مشکل ہے، مگر اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کے زمانے میں تھا۔ ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا میرے دوست۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی سے میں نے کہا تم نے میری ماں کا چہرہ نہیں دکھایا، کہ وہ منع کر کے گئی تھی، اس سے مجھے چہرہ مت دکھانا، اسے مجھے آگ میں جلا کے مارا۔ مالک بن دینا کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، بدبخت تو حج کرنے آتا ہی کیوں ہے، تیرا حج کیا قبول ہوگا؟ کہتے میں لیٹ گیا اور وہ سو گیا۔ مالک بن دینار کہتے حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا تو نے کیوں ڈرا دیا ڈرے ہوئے کو مالک؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے ماں کو اپنی مار کے جلایا، فرمایا ہاں اللہ بخشے گا مگر اسے۔ کہ حضور ماں کا، فرمایا ہاں مائی بخشوائے گی۔ کہ حضور کیسے؟ کہ قیامت کے دن ماں دعویٰ کرے گی رب میری کیا غلطی تھی، اس نے مجھے جلا کے مارا، میرے مالک میری کیا غلطی تھی میرے رب۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈال دو، جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہوں گے تو پلٹ کے دیکھے گا، کہے گا ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، اللہ توفیق دے گا ماں سنے گی مگر کچھ ریاکشن نہیں کرے گی، پھر کہے گا ماں، پھر ماں سنے گی کچھ، اللہ توفیق دے گا تو پھر کہے گا ماں ماں ماں، ماں پلٹ کے کہے گی کیوں بار بار آواز دیتا ہے، کیوں؟ کہ لگے سن میں بچپن میں میرے پیر میں کھیلتے کھیلتے کانٹا لگ گیا تھا، اس میں خون نکلا تھا، میں روتا ہوا آیا تھا، تو نے میرا کانٹا نکال کے اور اس خون کو صاف اپنے دوپٹے سے کیا تھا، دوپٹہ پھاڑ کے اسے باندھ دیا تھا اور تو رونے لگی تھی، بتا ایک تجھے کانٹا برداشت نہیں، آج تیرا بچہ جہنم میں جا رہا ہے، کیا تو یہ برداشت کرے گی؟ ماں اس کی طرف دیکھے گی اور دیکھ کے کہے گی مالک
میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا ہے, اس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. ہاں مالک مگر تو اس کو معاف کر دے. میں معاف کرتی ہوں. کہا کیوں معاف کرتی ہے؟ اللہ سب جانتا تھا بھی کچھ کیوں معاف کرتی ہے؟ کہا میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے, جلا کے مارا, کیا ہوا ہے تو میرا لال. ہائے ہائے ہائے, وہ بوڑھی عورت آج گھر میں بیٹھی ہے. آج دعائیں لینے کہاں دنیا میں بھاگے پھرتے ہو, کیا سفر کرتے ہو دعائیں لینے کے لیے؟ یہ تمہاری ماں بیٹھی ہے, اس سے بڑی دعا دینے والی تیرے لیے کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جیسی یہ پیدا کی ہے. جیسا تیرا باپ ہے آج یہ ہے تو اس کی دعائیں لے لے. کل یہ مر جائے گی تو ٹھنڈی قبر کی مٹی سے چپٹ کے رونے کا کیا فائدہ ہوگا یار. آج باپ ہے تو اس کے ہاتھ چوم لے. کبھی باپ کے پاؤں دبا کے دیکھ, مرسڈیز چلانے وہ مزہ نہیں آتا جو باپ کے پاؤں دبانے مزہ آتا ہے. کبھی دیکھ اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھ, کسی پیر کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے ہاتھ چومنے مزہ. یاد رکھ میرے دوست, ایک بار ماں چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. یہ تو دعائیں دینے والی ہے. جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اور ماں کا سر پہ ہاتھ رکھواتا ہے, اور جب ماں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتی ہے, اللہ سارے راستے کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. جب وہ بوڑھی دعائیں دیتی ہے یار, وہ کیا کہتے, وہ شعر کیا کہا تھا اس نے کہا تھا دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا, اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. جب بچہ نکلتا تھا تو وہ ماں دعائیں دیتی تھی. وہ ماں چلی جاتی ہے تو پھر بچے روتے ہیں. اور زندے جی اپنی ماں کی قدر کر لو, اگر وہ ناراض ہے تو اس کو منا لو. یار دوستو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. ام ایمن کہتی میں نے حضور کی ماں کی قبر سے جب ہٹایا تو وہ پھر بھی ماں کہتے تھے, میں مگر حضور کو لے کے پھر جب مکے پہنچی عبد المطلب نے دیکھ کے کہا میری بہو نہیں آئی. کہا عبد المطلب آپ کی بہو آمنہ ابا کے ٹیلوں میں چھپ گئی, وہ تو دم توڑ گئی, اس کو تو میں نے وہی دفن کر دیا. عبد المطلب نے حضور کو گود میں اٹھا کے کہا میرے پوتے دل تھوڑا نہ کر, اور پھر حضور کو گود میں رکھے 2 سال تک وہ خیال رکھا کہ 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ دادا کا جنازہ جب جا رہا تھا تو حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتے تھے اور دادا کہتے تھے. پھر اس کے بعد کس نے اٹھایا؟ ابو طالب نے حضور کو گود میں اٹھایا, اور گود میں اٹھانے کے بعد کہا میں آپ کو پالوں گا. وہ کیا پالتے, حضور نے پوری کائنات کو پالا ہے. خیر انہوں نے ظاہری طور سے کہا میں پالوں گا. وہ لے کے اپنے گھر گئے, اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی, مکے کے لوگ یتیم کو کہتے تھے منحوس معاذ اللہ, بے برکت. مکے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور ابو طالب سے بولے دعا کرو. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہ جانور مرنے لگے دعا کرو, آپ کا بھتیجا تو خود بے برکت ہے, یتیم ہے, وہ کیا دعا کرے گا؟ کہ ساری برکتیں تو اللہ نے سے دی, خاموش جو میرے بھتیجے کے بارے میں بات کہی, کوئی ایسے ایک بھی لفظ نہ کہنا. حضور کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگا دیا, اور کعبے کی دیوار سے لگانے کے بعد کہا اے اجلی رنگت والے, وہ چٹھے چہرے والے, وہ میٹھی باتیں کرنے والے, میرے بیٹے ذرا دعا تو کر دے. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا, ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا بادل کا. پھر زمین پہ دیکھا, پورے لوگ پیاسے تھے, زبانیں باہر کو نکالے کھڑے تھے. میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, سورج چمک رہا تھا اور ایک طرف آمنہ کا چاند چمک رہا تھا. میرا امام کہتا خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا, پیاسے تھے. حضور نے کوئی دعا نہیں کی, اشارہ کیا, پھر ادھر سے اشارہ کیا, اشارہ کرتی بادل دوڑتے ہوئے آئے, اور ایسے بادل آئے, ایسے چھائے کہ پورا اندھیرا ہو گیا. پورے مکے میں ایسا اندھیرا لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا. اور پھر جب بارش ہوئی, پھر جب میگھا برسا, پھر جب میں برسا, پھر جب برسات ہوئی تو ایسی برسات بھی مکے والوں نے نہیں دیکھی تھی. لوگ بھیگتے جاتے تھے اور حضور کی طرف مڑ کے دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا, چاندنی پھیلی
پہلی زمانے میں ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں۔ امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں۔ بولو یار بھائی، ذرا زور سے تو بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ حضور تشریف لے آئے، میرے آقا آ گئے۔ ماں کو اپنی بیچ کے آتے تھے لوگ کہ بھئی بیچو، باپ کے مرنے کے بعد بیچ کے آتے تھے بازار میں، اور پھر آدھے آدھے پیسے بانٹ لیتے آپس میں۔ حضور نے فرمایا جس ماں کو تم بیچ کے آئے ہو نا، اسی کے نیچے تمہاری جنت ہے، قدموں کے نیچے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے لوگ، حضور نے فرمایا لوگ بیٹیوں کو زندہ کر رہے ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بولو تو صحیح ہے حضرت۔ آج عورتیں حضور کو بھول جائیں تو ان کی مرضی اپنی۔ بہنوں کو کون عزت دیتا تھا؟ حضور نے بہنوں کو عزت دی۔ کون عزت دیتا؟ کس نے شیما کو عزت دی؟ حضور نے دی عزت۔ ختم کر دیں بھائی؟ نہیں ختم کر لیتے ہیں، اب کافی لوگ تھک گئے، جانے لگے لوگ، اور ماشاءاللہ مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا بولتے بولتے۔ آپ کو احساس ہوا کتنا ٹائم ہو گیا وہ مجھے بولتے؟ کتنا ہو گیا ٹائم؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ رات زیادہ ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے نا، جو حضور کی بات چھڑ جاتی ہے تو پھر بات ضرور لمبی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، کیا کریں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ احباب جمع ہے میر کچھ حال دل کہہ لے، احباب جمع ہے میر کچھ حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، کیا پتا پھر یہ بزم کب سجے، کب حضور کی باتیں ہوں۔ بولو کیا پتا، دنیا کی باتیں تو ہوتی رہتی۔ عورتوں کو لوگ پیر کی جوتی سمجھتے تھے، سمجھتے تھے، اب بھی سمجھتے ہیں، کچھ جاہل پوری زندگی پریشان رہتے ہیں، پھر عورتیں بھی انہیں پیر کی جوتی سمجھتی ہیں، اس سے آگے وہ بھی کچھ نہیں سمجھتی، ہے نا؟ اچھا کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی ساس سے اپنے شوہر کو ہٹا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائے گی تو پکی بدبخت، پوری زندگی کھانے خراب رہے گی۔ لکھ لے میری بات، کیونکہ تو نے وہ ظلم کیا ہے، تو نے بیٹے کو چھین لیا ماں سے، تو نے تو وہ ظلم کیا کہ اس ظلم کا کوئی بدلہ ہی نہیں دنیا میں۔ مالی نے پیڑ لگایا، پھل دینے لگا تو کسی اور نے قبضہ کر لیا، اب تیرا اس پہ قبضہ ہو گیا۔ خیر کچھ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اب بیوی سے معافی مانگ لینے چاہیے۔ ویسے مان لو میری بات، بیوی سے جھگڑا ہو جائے، بات بڑھ رہی ہو تو اندر کمرے میں لے جا کے معافی بھی مانگ لو۔ ہاں تھانے دار سے پٹنے سے اچھا ہے کہ بیوی سے 2 باتیں کر لو، ٹھیک۔ باپ دادے کی عزت کوٹ میں گھسیٹ کے مت لے جاؤ، کمرے میں ہی سٹ ڈالو سب بات۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ بولو۔ جب بیوی ناراض ہو جائے تو منا لیا کرو، یہ کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں، یہ بھی احمد مختار کا طریقہ ہے۔ زور سے بولو۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور یہ چاہتے تھے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جو اپنی بیوی سے بنانا چاہتا ہو نا، وہ اس کی برائیوں کو بھول جائے، اس کی اچھائیوں کو سوچے، کچھ اچھی باتیں سوچے۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے میری بات پہ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ اب حضور نے اتنی عزت دی، سب سیدہ عائشہ ناراض ہوتی تھی تو حضور منا لیتے تھے۔
حضور اپنی بیوی کا جھوٹا بھی کھا لیتے تھے. اور بولو تو صحیح یار. امی عائشہ کہتی جب میں ہڈی چوس کے نیچے رکھتی تھی حضور فرماتے ہو عائشہ تم سے ہڈی صاف کرنی نہیں آتی؟ فرماتے پھر حضور نے اس کو صاف کیا کرتے تھے. جب بیمار ہو جاتی تھی تو فرماتی ہیں میرے کام میں مدد کر دیتے تھے. ایک دن حضور آئے تو سیدہ عائشہ بخار میں پڑی تھی. حضور نے فرمایا کھانا نہیں بنایا؟ کب بخار ہے مجھے. ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو بخار ہے تو کیا ہو گیا کھانا تو بناؤ. یہ کہتا نہیں حضور نے ایسا نہیں فرمایا. حضور اندر گئے آٹا نکالا. آئے ہے آٹے کی قسمت تو دیکھو. حضور نے اس کو انگلیاں سے رکھا ہے. کون سی انگلیاں؟ آپ کو پتا ہے کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ آب زمزم کا سب سے افضل ہے؟ نہیں سب سے افضل آب زمزم کا پانی نہیں. آب زمزم نہیں ہے. آب زمزم کا کوئی پانی بھی کہے تو اس سے کوئی برا نہیں ماننا چاہیے. سمجھانے کے لیے پانی کہتا ہے. سب کو پتا ہے آب زمزم کا مطلب ٹھہرا ہوا پانی ہے. مگر وہ آب زمزم کا پانی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے. کچھ لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں بہت بڑے فصیح بلیغ بنتے ہیں بے وقوف. سمجھ رہے ہیں کبھی چیزیں یہ قریب ہے اسی وجہ سے تو بندہ کہتا ہے اب آب زمزم. آپ بتائیں آب زمزم افضل ہے؟ نہیں. کوثر کا پانی افضل ہے؟ نہیں. جنت کا پانی نہیں. سب سے افضل وہ پانی ہے جو آمنہ کے چاند کی انگلیوں سے نکلا ہے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اللہ فرماتا 5 انگلیوں سے حضور کا پانی نکلا ہے. بولو تو سبحان اللہ. یار وہ موسیٰ تھے وہ اپنے عصا میں سے نکال. یہ میرے حضور اب میری بات آخری چل رہی ہے زیادہ لمبا میں نے بات نہیں کرنی. حضور کی سیرت پہ بات کر رہا ہوں. تو اب وہ کہتی ہیں امی سیدہ عائشہ کہ میں بیمار تھی. تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں بخار ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے. حضور اندر گئے آٹا نکالا. آٹے کو گوندا. گوندنے کے بعد اس کو ملائم کیا اور پھر سیدہ کے پاس گئے امی عائشہ صدیقہ کے پاس اور کہا عائشہ لو میں نے آٹا گوند دیا اب تم روٹیاں ڈال دو. اب کوئی ایسا کرے گا اپنی بیوی کے لیے کوئی کام کر دے. کوئی انسان کا ہی بچہ ہوتا ہے جو بیماری بیوی کے کام آ جائے اور ایک بالٹی اٹھا کے رکھ دے کوئی پانی ٹھیک کر دے. اب وہ جو بہت لوگ ہیں وہ بے وقوف جاہل وہ کریں بیوی کا غلام ہے یہ تو جورو کا غلام ہے. جورو کی اس سے کہو اس جاہل سے کہ بیوی کی مدد کرنا پریشانی میں یہ کسی دنیا دار کا نہیں مدینے کے تاجدار کا طریقہ ہے. اور جب بیوی کو حق ملے گا تو کسی کی بہن کو حق ملے گا. لوگ جب بیوی کی بات کرو تو اپنی بیوی کو سمجھ لگتے ہیں کہ یار میری بیوی کے بارے میں بول رہے ہیں مولانا. یہ سمجھو کہ تمہاری بہن کے بارے میں بول رہا ہوں, تمہاری بیٹی کے بارے میں بول رہا ہوں, اپنی بہن کے بارے میں بول رہا ہوں, اپنی بیٹی کے بارے میں بول رہا ہوں. ارے جب حق ملے گا تو میری بہن کو بھی ملے گا, میری بیٹی کو بھی ملے گا, اور جب حق مارا جائے گا تو صرف دوسرے کی نہیں میری بھی مارا جائے گا. میری بات غلط تو نہیں؟ جب تم دوسری بیٹی کو پریشان کرو گے. اب میری بات جب میں چل رہی میں جو بات کر رہا ہوں, عورتوں کو حضور نے کتنی عزت دی نہیں دی؟ اب یہ عزت دے رہے ہیں, یہ کپڑے ان کے نکال رہے ہیں, آدھے کپڑے پہنوا کے فوٹو کھنچوا کے ماچس کی ڈبی پہ ماچس بیچ رہے ہیں. یہ عزت ہے؟ ماڈرن بنائیں گے عورتوں کو. ماڈرن بے وقوف ہیں عورتیں جو ماڈرن بن رہی ہیں تیرے سامنے. عورتوں کے جسم کو دکھا کے معاذ اللہ نمائش کرواتے ہیں. یہ نوکری کرتی ہیں ایئر ہوسٹس, یہ اپنے مطلب کہ اپنے مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی. یہ آزادی ہے؟ ارے جو عورت اپنے مرضی سے کپڑے نہ پہن پائے آزادی ہے. اس کے بعد مسکرائے گی, بدتمیزوں کو کھانے پیش کرے گی, ایک دیکھے گا. اچھا کمپنی بڑے جاہل ہیں یہ کمپنی والے, خیر یہ سن نہ لیں کبھی, میں تو روز سفر کرتا ہوں مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں بڑے جاہل ہیں, بدتمیز ہیں. دوسروں کی لڑکیوں کو خراب کپڑے پہنواتے ہیں, آدھے کپڑے پہنواتے ہیں کہ ان کی فلائٹ کے کام بڑھے. اور یہ بدتمیزی یہ اسلام نے اس کو منع کیا. آپ مجھے بتاؤ یہ آپ کو لگتا ہے یہ آزادی ہے یا وہ لڑکی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہے, ایک تو وہ ہے جو فلائٹ کے اندر ہے وہ پانی بھی دے رہی ہے, بدتمیز آدمی کر رہا ہے پانی لے کے آؤ, کھانا لے کے آؤ لے کے آئی, اس کے گرم پانی لے کے آؤ لے کے آئی, بدتمیزی کر رہا ہے سہ رہی ہے. ایک نہیں پورے ہوائی جہاز میں جتنے پیسنجر ہیں سب کی وہ ساری حاجات کو پورا کریں گی. وہ پانی مانگیں گے دیں گی, وہ اس سے کہیں گے ٹشو لا کے دو دیں گی. مجھے بتاؤ اسلام یہ کہتا ہے عورت پوری دنیا کے مردوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں, صرف اپنے ایک مرد کی حاجت پوری کرنے کے لیے. بولو یار بولو,
بولو یار، لاجک کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو، بیسک بات ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ. وہ عورت اپنے گھر میں، ایک تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں، اپنی جاگ نہیں، اپنے کپڑے نہیں پہنے، اپنی مرضی سے میک اپ بھی نہیں کر رہی. میک اپ بھی کمپنی کے اکارڈنگ ہوتا ہے، میک اپ بھی لکھا ہوتا ہے یہ سوال ہے میک اپ فلاں دن کریں گی، فلاں کپڑے پہنیں گی، یہ میک اپ کریں گی. سنار کے دکان پہ عورتوں کو بٹھا لا، مسکرا کے ان کو یہ کرو، یہ عورتوں کی تجارت کرو. اسلام نے تو اسے نہیں کہا. اسلام نے یہ کہا کہ گھر میں رہے گی وہ. اب آدمی آیا آ کے کہنے لگا کھانا بناؤ، نہیں میری طبیعت نہیں چاہ رہی، میں نہیں بنا رہی کھانا. اب وہ جاؤ ہوٹل سے لے آؤ. اب وہ ہوٹل سے لے کے آ گیا، بچہ کہہ رہا امی یہ بنا دو، نہیں بنا رہی میری طبیعت نہیں ہے، لیٹی ہے. اچھا جب دل چاہ رہا ہے سو رہی ہے، جب دل چاہ رہا ہے اٹھ رہی ہے، جب دل چاہ رہا ہے موبائل پہ بات کر رہی ہے، گھر میں رہ رہی ہے آرام سے. بتاؤ مجھے کون آزاد ہے؟ جسے میرے نبی آزاد کرے وہ آزاد ہے، یا جسے آزادی کے نام پہ غلامی کروا جا رہی ہے وہ آزاد ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور جب یہ ایئر ہوسٹس بوڑھی ہوگی، برا نہ ماننا میری بات کا، لاجک کی بات کر رہا ہوں، جب یہی بوڑھی ہوں گی تو کوئی اپنی دکان پر نہیں دیکھے گا، کوئی اپنے فلائٹ کے اندر نہیں بلائے گا. اس کا مطلب کیا ہے سمجھو؟ مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کی جوانی کی عمر سے فائدہ اٹھاؤ اور بڑھاپے میں چھوڑ دو. اسلام کہتا ہے کہ جب بیوی ہے تو اپنے شوہر کی جنت ہے، اور اگر بوڑھی ہو جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہیں اب کیا سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں کیا یہ سمجھ رہے ہو ہم نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کوئی دماغ نہیں رکھتے ہم؟ تم بکواس کرتے ہو، ہم کوئی جواب نہیں دیتے تمہیں. تم کیا سمجھتے ہو ہمیں عقل نہیں؟ بے وقوف ہے، حضور کا غلام ہے. الحمدللہ تمہارے جیسے بے وقوفوں سے تو ہمارا کوئی میٹر ہی نہیں. ہم تو الحمدللہ ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. ہماری عقل کا عالم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ ایک ہے. زور سے بولو یار، غور سے تو بولو، توجہ کرو میری طرف، غور کرو. ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں اپنی بہنوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ عزت ہے کس نے دی؟ کس نے دی؟ بولو بتاؤ. تو اب یہ حضور کو بھول گئی. بھولنے کا مطلب یہ ہے یہ پورے دن میں ایک بار بھی اپنے بچوں کو حضور کا نام نہیں سنائیں گے. فلاں کی بیٹی نے ناک کٹا دی. بیٹیاں ناک کٹاتی ہیں، ماں ناک کٹاتی ہے پہلے. یہ بے غیرت ناک کٹاتی ہے پہلے یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جن کے کانوں میں لیڈ لگی گانے سنتے ہیں، ان کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی. اور پیٹ کے اندر سے اثر ہوتا ہے. یہودی جو قوم ظلم کر رہی ہے آج کل، یہودی کو بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ جب کسی ڈاکٹر کو بنانا ہوتا ہے نا بچے کو، تو یہ اپنی اسی عورت کو ڈاکٹر جسے بنانا ہے اسے ڈاکٹری کی باتیں پڑھائیں گے. پوری جب تک پریگنینسی رہے گی 9 مہینے لگاتار ڈاکٹری کی باتیں پڑھائیں گے، سنائیں گے، وہی دکھائیں گے، وہی لیبورٹری میں لے کے جائیں گے. ان کو انجینئر بنانا ہوتا ہے بچے کو، تو جو بھی بنانا ہوتا ہے ماں کے یہاں پہ حمل ٹھہرا، جیسی امید ہوئی ویسے ہی وہی سب ماں کو کروانا شروع کر دیا جو بچے سے کروانا ہے پیدا ہونے والے. لڑکی ہے لڑکا الگ بات ہے، مگر اس کو وہ ذہن تیار کر رہے ہیں اس کو ہم یہ بنائیں گے، اس کو ہم یہ بنائیں گے. ان سے پوچھا یہ تم نے طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہنے لگے یہ ہم نے بغداد کے عبد القادر جیلانی کی ماں سے سیکھا ہے کہ جب وہ پیٹ میں تھے تو ماں جتنا قرآن حفظ کرتی تھی پڑھتی تھی اتنا ہی عبد القادر بھی حافظ بن کے نکلے. وہ سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھے. یہ داد دینے کی بات نہیں، وہ سمجھ گئے ہم. ہماری عورتیں یہ اچھا وہ بچی پیدا ہوئی تو وہ گانے سنتی رہی، پھر اس کے بعد بڑی ہوئی، اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ جب تھوڑی ہوش سنبھالا تو فلم دیکھنے لگی. ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، باپ بھی وہیں بیٹھا ہے، بھائی دیوس، باپ بے غیرت، سارے یہ بد کردار بیٹھے وہیں پہ، اور اس کی ماں دیکھ رہی ہے. جیسے ایموشنل سین آیا امی رونے لگ گئی. دل میں کمزور ہے نا امی کا، ایسی ایموشنل سین پہ روئی ہے فلم میں ماں. پھر جب لڑکی لڑکا فرار ہو گئے، یعنی ہیرو ہیروئن، تو بڑائی ماری ماں خوش ہو گئی.
یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہوئی کہ امی روتی کہاں ہے، ایموشنل سین پر امی خوش کب ہوتی ہے جب ہیرو ہیروئن بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، یہی دیکھ کے تو جوان ہوئی۔ اب پھر جب وہ بھاگی اب امی کو بڑی پرابلم پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی میری بیٹی نے میری ناک کٹا دی، ارے بے وقوف جاہل، سب کیا دھرا تو تیرا ہی ہے، اگر تو نے اس کو فلمیں نہیں دکھائی ہوتی اور اگر تو اس ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر میرے رب کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی ناک نہیں کٹاتی، تیرا سر فخر سے بلند کر۔ تو اب میں تو روتا بھی نہیں، اب تو کیا ایک لڑکی نے ایک لڑکی کی چادر اتار لی گئی تھی مدینے میں، مذاق میں کسی دوسرے قوم والے نے اتار لی تھی، حضور نے اس کے اوپر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ اب تو ہم تو کیا کہیں، اتنی لڑکیاں جا رہی ہیں مسلمان، کیا کہیں۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں، میں پیغام میرا یہ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، اس معاشرے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں جو تمہیں دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، تم سمجھو تمہیں کس نے تحفظ دیا، کس نے تمہیں ماں بنایا، ماں کے نیچے ماں کو عظمتیں دیں، برکتیں دیں، فرمایا جس کی ماں ناراض اس سے اللہ ناراض، یہ کس نے کہا؟ اس پیغمبر کو بھول گئی، اس کی بیٹی کو بھول گئی۔ حضرت علی کہتے میری شادی ہوئی، فاطمہ دلہن بن کے میرے گھر آئی، میں دیکھ کے رونے لگا۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا آپ مجھے دیکھ کے روتے ہیں، آپ خوش نہیں میری شادی سے؟ کہا فاطمہ نہیں، اللہ نے ہمارا رشتہ طے کیا، مگر میں خوش تو بہت ہوں، مگر ایک بات کو دیکھ کے مولا علی کہتے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے فاطمہ، بس رش کر رہا ہوں آپ کے صبر کو دیکھ کے۔ کیا بات؟ کہ بات یہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہوئی، ایک تو جوڑی کپڑے بنتے ہیں، مگر دیکھ رہا ہوں کہ نبی کی بیٹی دلہن بن کے آئی ہے، 17 پیمت کی چادر بھی میں بیٹھی ہے، مگر اس کے سر پہ، اس کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے، کوئی شکن نہیں ہے۔ یہ حسین کی ماں ہے، سر اٹھا کے بولی میرے سرتاج آپ بھی پریشان نہ ہو۔ میرے ابا فرماتے ہیں کہ عورت کے کپڑوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، عورت کے پردے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے، بیٹی کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو، بیماری سے نہیں ہوا، اپنے ابا کے غم سے ہوا۔ اور کیا عمر تھی؟ 26-27 سال بس۔ بچہ کون ہے؟ حسن حسین بیٹے ہیں، زینب بیٹی ہے، جینے کے لیے علی ہے شوہر ہے، مگر ابا کا انتقال ہوا تو پھر کبھی مسکرائی نہیں۔ باپ سے کیا محبت ہے سیدہ فاطمہ نے دکھائی کر کے، ایسی کون محبت کر سکتا ہے کہ بالکل بیمار پڑ گئی، مسکرائی نہیں۔ حضرت علی سے کہتی تھی آپ کے دل نے کیسے گوارا کیا علی، آپ نے میرے ابا کو مٹی میں چھپا دیا، علی آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا۔ پھر کہتی تھی فاطمہ پہ وہ غم پڑے ہیں، اپنے ابا کے غم کا ایسا دکھ میرے اوپر پڑا ہے، اگر وہ رات دن پہ پڑتا تو رات میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ پڑ جاتا میرا غم تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، 6 مہینے گزرے، اس کے بعد وصال ہونے والا ہے نبی کی بیٹی کا۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں رو رہی تھی، میں نے پوچھا فاطمہ کیا موت سے ڈرتی ہیں؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہی ہوں۔ کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کہا بس اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب جنازہ چلتا ہے تو میت ہلتی ہے، لوگ کاندھا بدلتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کر لیا ہے، کہیں فاطمہ کا جب جنازہ نکلے تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے نبی کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کون فاطمہ جس نے اپنی پوری زندگی میں 17 پیمت کی چادر میں پردہ کیا، مگر کبھی حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے شکایت نہیں کی کہ ایک جوڑی کپڑے لا کے دے دو، کبھی نہیں کہا، کہتے ہیں میرے گھر میں 17 دن کا فاطمہ نے فاقہ کیا، مگر کبھی نبی کی بیٹی نے پڑوسی سے نہیں کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، وہ چکی چلاتی رہی۔ امام حسن کہتے ہیں میرے گھر میں ہم نے دیکھا کہ 16 دن چولہے تو نہیں جلے، مگر میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں جتنا بھی کام کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، مگر آج دنیا سے جا رہی ہے وہ پیغمبر اسلام کی بیٹی جسے دیکھ کر کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا میرے نبی نے اے فاطمہ تو میرے جگر
जिगर का टुकड़ा है, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, तू जन्नत की सारी औरतों की सरदारा है मेरी बेटी। आज दुनिया से जा रही है तो क्या कह रही है, दुनिया से जा रही हूं मगर मैं इस वजह से रो रही हूं कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी न हो जाए। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, ये कौन कह रहा है? ये सैयदा फातिमा कह रही है कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर उनका जनाजा ढक के निकाला गया। आज औरतों के जनाजे जो ढक के निकलते हैं ये सैयदा फातिमा का सदका है, मगर वो औरतें जो जीते जी फिटिंग के लिबास पहन के निकल रही है, याद रखे मरना तो है एक दिन याद रखे आदि आस्तीन के कपड़े पहनने वाली, एक दिन मरना है। ये जवानी खत्म हो जाएगी और ये जवानी रहेगी नहीं मेरी बेटियों, मेरी बहनों। बस अपने रब से तौबा कर लो। मैं आखिरी बातें आपसे भी कर दूं मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, आपसे भी कर रहा हूं। मैंने कितने जनाजे उठा के कब्र में रख दिए, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी कि मैंने अपने बाप को अपने सामने दफन होते देख लिया, मैंने अपने ताया को अपने हाथ से दफन होते देख लिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को दफन होते देख लिया, मैंने मोहल्ले के लोगों को दफन होते देख लिया। मैं न जाने कितनी कब्रों में गया, उसके अंदर से आया, मगर मैंने एक बार पोस्टमार्टम वाली बॉडी देखी थी। तब से लेकर अब तक की बड़ी अजीब सी मुझको तकलीफ रहती है जब मैं सोचता हूं, पहले पोस्टमार्टम जो होता था ना वो होते थे कुल्हाड़ी से वो चीरते थे शराब पीने के बाद। अब वो रात भर जनाजा पड़ा है, सुबह को वो आए हैं और सुबह को वो चीरने वाले के पास जब जवान का लाश गया है, औरत का या मर्द का, तो वो ऐसा नहीं करते कि पहले, अब उनके पास गलेंडर है, पहले वो कुल्हाड़ी डालते थे, अब उनके पास ऐसा नहीं, अब वो गलेंडर डालते हैं, गलेंडर यहां से चलाते हैं बिजली का और खर खर। मैंने एक मौलाना को धोते देखा था पोस्टमार्टम के कमरे में, ऐसे करके खर 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 ऊपर से होके आ रहा था और पूरा फाड़ते हुए चले गए और फिर पूरा जिस्म लौट दिया। और वो शराब पिए हुए होते हैं, फिर वो कुछ अच्छी चीजें जो भी उन्हें लगती है निकालते हैं, फिर उसके ऊपर वो स्टिक लगाते हैं टांके, और टांके भी मोटे सूजे से लगाते हैं, और टांके लगाने के बाद फिर वो उस लाश को सीने के बाद दे देते हैं। मैं दिन रात सफर में रहता हूँ। अच्छा जरा गौर करें, मेरे नबी फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से, जरा आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो फिर पोस्टमार्टम होने से कितनी तकलीफ होती होगी। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका, तो बस यही दुआ है, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा। कैसी मौत हो? मौत ऐसी हो कि तुझसे तौबा कर चुके हो। डरते नहीं मौत से? आप लोग नहीं डरते? क्यों नहीं डरते? हुजूर फरमाते मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अब भी नहीं डरोगे? हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? और कोई गैब क्या तुम पे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं मरने वाले का अगर जबान की ताकत ना अल्लाह खींचे तो वो ऐसे चीखे कि उसके चीखने से लोग जंगलों में चले जाएं, जानवर चरना छोड़ दें, लोग अपने बच्चों को छोड़ के इबादत में लग जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, न गोरे को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, मौत सख्त है, बहुत सख्त है। जो तकरीर कर रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहा है वो भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। तौबा कर लो। एक औरत एक आदमी के पास आई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दे। उसने कहा मैं औरतों को शौकीन हूँ, तू रात गुजार दे, मैं तेरे बच्चों को बहुत कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं कोई अपना बदन तो बेचने नहीं आई ना। वापस चली गई, मगर दूसरे दिन आके बोली मजबूर हो गई हूँ, बच्चे ज्यादा भूखे हैं, मर जाएंगे, तुझे जो करना हो तू कर लेना, मैं रात में आ जाऊंगी, अभी कुछ दे दे। उसने खाने को दे दिया। रात को पहुंची, कमरे में तन्हा थी, वो भी तन्हा था। इसने उसके हाथ लगाना चाहा जिना की नीयत से, वो कांपने लगी। क्या कांपती है? पैसे नहीं मिले? का पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। का फिर? का मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस वक्त मजबूर हूँ तेरे सामने। का फिर डर किससे रही है? कि बस यही डर रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझे अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो मैं अपने करीम रब से यही कह रही हूँ, ऐ पैदा करने वाले, ऐ फजल करने वाले, ऐ करम फरमाने वाले, ऐ मेरे करीम रब मुझे माफ कर देना। अगर मेरे बच्चे इतना भूखे ना होते और मैं ममता की सताई ना होती, माँ ना होती, तो कभी जिस्म न बेचती। बस ये गम है। ऐसी फूट के रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। अल्लाह ने करम कर दिया, वो करम करने वाला है। वो चली गई, वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले पैसे ले, चली जा। वो तो चली गई, तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आया, एक दिन आई, हाथ तक नहीं लगाया मैंने, फिर भी रोई, और मैंने कितनी इज्जतें लूट ली,
کتنی میں نے عیاشیاں کر لی, کتنی میں نے لڑکیوں کی عزتیں داغدار کر دی, میں کتنا مجرم ہوں, کتنا بڑا مجرم ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, وہ روتے روتے اتنا رویا کہ سو گیا. صبح کو اس کے دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. موسیٰ نے کہا تیرا فلاں نام ہے؟ کہا میرا یہی نام ہے. کہنے لگا تو اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگا موسیٰ چیک کرو کوئی اور گھر ہوگا. کہا نہیں یہی گھر ہے, تو ہی ہے, تیرا نام ہے, میں جانتا ہوں. کہا میں تو بڑا عیاش, بدباز, بدماش, بدتمیز انسان ہوں, پوری زندگی گناہ کیے, عزتیں لوٹتا رہا ہوں. کہ کوئی نیکی کہا, نیکی تو کوئی یاد نہیں, رات بہت رویا ہوں, ایک عورت رلا کے گئی ہے, وہ آئی تھی, مجبور تھی, میں نے اسے چھوڑ دیا اللہ کے نام پر. موسیٰ نے کہا بس یہی تیری نیکی اللہ کو پسند آئی ہے. وہ کہتا ہے کیا اس نے ایک بار میں بخش دیا؟ کہاں. وہ کہتا ہے آدم کی اولاد سے کہہ دو, کیا کہہ دو, کہ وہ اتنا رولے, بس اتنا رولے, کتنا کہ اس کا آنسو آنکھ سے نکلے اور گال تک آ جائے. وہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس نے روکا ہے, کس نے روکا ہے. عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, مرنے والے تھے, انتقال ہو رہا تھا. تو بی رو رہی تھی, ماں بھی رو رہی تھی, بیٹے بھی رو رہے تھے. اماں سے پوچھا تو کیوں روتی ہے, تیرے بچے عورت بھی ہیں میرے طرح. اس نے کہا تیرے طرح خیال کوئی نہیں رکھتا, تو بڑا نیک ہے میرے اللہ, تو میرا بڑا خیال رکھتا ہے. اور بچے, ماں سے پوچھے, بیٹی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے, کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی. آج تک تو بڑے مولوی کی, بڑے محدث کی بیوی کہلاتی تھی, آج کے بعد تو مجھے کوئی ایسا نہیں کہے گا. کہا بچوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہ آج ابا ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی, گھر نہیں بنا, ہمیں افسوس ہے کہ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں. سجدے میں گر گئے عبداللہ بن مبارک, کہنے لگے مالک معاف کر دے مجھے. یہ میں سمجھتا تھا ماں میرے لیے رو رہی ہے, یہ تو اپنے آرام کے لیے رو رہی ہے, بیوی اپنے تکبر کے لیے رو رہی ہے, بچے اپنے مکانوں کے لیے رو رہے ہیں, اور میں نے کتنا خراب سودا کر دیا. کوئی کسی کا نہیں ہوتا, کوئی قبروں میں بھی نہیں جاتا, کوئی ڈھونڈتا نہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کس دنیا سے دل لگایا ہے, یہ تمہاری نہیں ہے, یہ پاپی ہے, اس سے نکلو. ڈائن ہے, تسلے گی, اپنے رب کے ہو جاؤ. اور کتنا, بس یہ پوری زندگی کا میں پوری ایز زیس کی آخری ہچکی ہے, اسے غور سے سن. زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. آخری بات یہی ہے کہ بس رونا سیکھ جاؤ, چپکے سے, چھپ کے اپنے گناہوں پہ آنسو بہایا کرو. کسی کو پتہ نہ ہونے دو, کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم روتے ہو, مگر رو, چپ کے رو. جو اللہ کے سامنے روتا ہے پھر وہ نہ دنیا میں روئے گا انشاءاللہ, نہ وہ آخرت میں روئے گا. میری بات ہو گئی پوری. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دو گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. میری تقریر تو پوری ہو گئی, اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی سنی. تقریر تو اچھی نہیں کر پایا مگر آپ نے سنا بہت اچھا ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, جلدی بتاؤ, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. گردن کٹا سکتے ہیں سب لوگ. یار کس کے لیے کہہ رہا ہوں معلوم ہے, میں آپ کو بتاؤں, جس نے دنیا میں آنے کے بعد پہلی بار بھی مجھے یاد کیا تھا, اور جب قبر میں گئے تب بھی حضور مجھے یاد کر رہے تھے. مجھے مطلب آپ ہو. کوئی بھی یہاں سروہی کے رہنے والا مسلمان یہ نہ سمجھے وہ اکیلا ہے. آج اس کا باپ اس کے لیے دعا کرے نہ کرے, مگر آمنہ کا لال اس کے لیے اب بھی دعا کر رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دو گے. اب بتاؤ دو, نیچے ہاتھ کو. گردن کٹانے والے سب کچھ کر سکتے ہیں نا, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. جو داڑھی رکھائیں پوری وہ کھڑے ہو جائیں. جو پوری داڑھی رکھائیں, جن کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑے ہو, جن کی چھوٹی ہو یا کٹی بھی ہو وہ کھڑے رہیں. آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ کی چھوٹی ہے, ذرا باہر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. آپ کی داڑھی کٹائی تو نہیں کبھی؟ آپ آ جاؤ بھائی, پیچھے والے آ جاؤ, کم ہے, تشریف لائیے میرے دوست. یہی تو موقع ہے دیکھنے کا چہرہ. یہ نوجوان بہت نیک ہے, جذباتی ہے,
اور آپ کو بتاؤں، ادھر دیکھو، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، آپ آگے آ جائیے، مجھے اپنے علاوہ کسی سنی کی جنت میں شک نہیں ہے، اپنے علاوہ، اپنے بارے میں تو میں بات کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں، مگر مجھے باقی سب کے معلوم پتہ ہے سب جنتی، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ 1 2 3 4 5 ہو گئے، کوئی ہے چھٹا اور عاشق رسول؟ داڑھی واجب ہے، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی حضور کی سنت ہے، اس سے آپ حضور کے لگنے لگتے ہو، حضور کے لگنے ہو تو حضور کے ہی، مگر جب داڑھی رکھا لیتے ہو تو حضور کے ہی لگنے لگتے ہو کہ یہ حضور کے ہیں۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی دیوانہ ہے؟ چھٹی غریب نواز کی کرنے والا کوئی نوجوان، کوئی عاشق رسول؟ دیکھو سوچ سمجھنے والے تو آج تک سفر میں ہی ہیں، مگر جنہوں نے قدم اٹھا لیا انہیں منزل مل گئی۔ ہے کوئی چھٹا عاشق رسول جو سنت رسول کی نیت کرے؟ چلو پھر کوئی بات نہیں، میں تو ختم ہی کر رہا تھا، 2 لوگ اور آ گئے، سبحان اللہ بول دو۔ آپ لوگ آ نہیں رہے ہو تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر دو، اللہ انہیں توفیق دے دے، کھڑے ہوئے کہو آمین، ماشاءاللہ۔ اور کوئی عاشق رسول ہے جو سنت رسول والی داڑھی رکھا ہے؟ یہ کرکٹر والی داڑھی نہ رکھا ہے۔ اور کوئی ہے عاشق رسول؟ 7 ہو گئے، کوئی اور ہے؟ میرا بھائی، میرا دوست، کوئی بزرگ، ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، مگر وہ کٹوا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوانی باقی ہے۔ نا، اب تو جوانی نہیں آئے گی، اب تو موت ہی آئے گی، موت ہی۔ سفید بال موت کی علامت ہے، سفید بال ورنہ کبھی نہیں ہوتے، سفید بال موت کی علامت ہے میرے دوست۔ نہیں، یہ داڑھی سنت ہے، ہر نبی کی داڑھی ہے، ہر ولی کی داڑھی ہے، کوئی داڑھی منڈا خوبصورت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کی سب سے حسین ہستی کے چہرے پر داڑھی ہے۔ سبحان اللہ بولو نا۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ چلو ایک آدمی، کوئی ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے۔ دیکھو میں مضبوط مبلغ ہوں، میں ایک دن والا آدمی نہیں، ہاں میں آپ سے مایوس نہیں ہوں گا، آج نہیں تو کل رکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی کھڑے ہوئے چاہا ماشاءاللہ، لو بھائی 8 لوگ ہو گئے، ذرا آپ سبحان اللہ بول دو ذرا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو 8 لوگ ہاتھ اٹھاؤ، میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ بولو، وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری رکھائیں گے انشاءاللہ، ایک مشت انشاءاللہ ہے، بیٹھ جائیں۔ اب ایک وعدہ یہ بھی بڑا پکا وعدہ ہونا چاہیے، مگر یہ وعدہ نہیں ارادہ، اور وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ میرے دوستو نماز پڑھو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھو گے؟ زور سے بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ کہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ اللہ ہم سب کو قائم رکھے، جو ہماری خطائیں ہو گئی اللہ اس کو معاف فرمائے، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اصلی مسلمان، میں اصلی نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک کے اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو بھائی معاف کر دینا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ درود کعبے کے بدرود جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کرو شافع روزے جزا، تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود۔ اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا، تم پہ کروڑوں
ذکر ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام